الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمتی کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کی برگزیدہ بندے ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء محمد پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے کہ یہ ربیع الثانی یعنی 11ویں شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور یہ 11ویں شریف کا یہ تیسرا جمعہ ہے، اور لگاتار 2 جمعے ہم نے شان غوث اعظم حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی سیرت، ان کی زندگی کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج کیونکہ جمعہ بھی ہے، پھر 17 تاریخ بھی ہے 11ویں شریف کی، قمری اعتبار سے یعنی چاند کے اعتبار سے آج کا دن جو ہے بالخصوص آج کا دن حضور
سیدنا خواجہ خواجگان حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس کا دن ہے، جن کا مزار مبارک دہلی میں ہے، اور سلسلہ چشت میں یہ بہت اونچے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، جن کا فیضان آج بھی جاری اور ساری ہے انشاءاللہ قیامت تک۔ حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان جاری رہے گا۔ تو 17 تاریخ ہے اور آج کے دن سرکار کا عرس مبارکہ کا دن ہے۔ تو آج کے دن ہم حضرت سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کچھ باتیں سنیں گے، سمجھیں گے، بزرگوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا مقام و مرتبہ نہیں دیتا، ان کا تقوی، ان کا عمل، ان کا علم، ان کا اخلاص، ان کے اندر جو عاجزی ہوتی ہے، انشاءاللہ آج سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس زندگی مبارک کو سن کر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آئے گا۔ خبر اس کی کہ سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ سب سے پہلے ہمارا آپ طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک کی بھی فضیلت سنیں، اس کے بعد ہم جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کی مختصر تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ درود پاک کے متعلق کئی احادیث کتابوں میں درج ہے، انہی میں سے ایک حدیث مبارکہ ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی ایک مسلمان سے ملاقات کرو تو سلام کرنے کے بعد جب تم مصافحہ کرتے ہو، ہاتھ ملاتے ہو، تو ہاتھ ملاتے وقت مجھ پر درود پڑھا کرو۔ جب کسی مسلمان سے اب ہاتھ ملاتے ہیں نا، ہاتھ ملاتے وقت حضور فرماتے مجھ پر درود پڑھا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لہٰذا درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے، قبر اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ درود پاک کے فضائل بیان کرنے کے بعد قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، قرآن میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں بیان میں کہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صلہ رحمی، ماں باپ کی عظمت، یہ تمام باتیں اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے اپنے محبوب بزرگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اپنے محبوب بندوں کا، محبوب ولیوں کا ذکر کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ شان و عظمت کے متعلق۔ کیوں بزرگوں کا ذکر ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا کہ یہ کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ، اے میرے حبیب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ، اے میرے حبیب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں لوگوں کو بتانا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں حکم دیتا کہ اپنے محبوبوں کا ذکر لوگوں کے سامنے کرو، وہ کیسے تھے، کیا تھے، ان کے اخلاق، ان کے آداب اور ان کی شان و عظمت کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ۔ یہ تو ایک اللہ کا حکم بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے ذکر کو سننے سے ہمارا ایمان اور یقین بھی اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ مزاروں میں رہنے والے بزرگان دین کا یقین، عقیدہ جو تھا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت یعنی سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔
لہٰذا وہ بھی فاتحہ دلایا کرتے تھے اپنے دور میں، وہ بھی میلاد منایا کرتے تھے اپنے دور میں، وہ بھی 11ویں شریف کیا کرتے تھے اپنے دور میں، وہ بھی جو ہے اپنے بڑے بزرگوں کا عرس منایا کرتے تھے اپنے دور میں۔ یہ ساری چیزیں 11ویں شریف ہو، فاتحہ ہو، درگاہوں کا عرس منانا ہو، یہ حضرت نظام الدین اولیاء کا بھی طریقہ رہا ہے۔ تو لہٰذا بزرگان دین کے ان مبارک ذکروں کو سننے سے ایمان و عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ خیر بات بہت طویل ہو جائے گی، مجھے جلد آپ کو نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں عقیدت کے تحت لے جانا ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ آیت مبارکہ 6ویں پارے سورہ مائدہ میں بھی موجود ہے۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو سیدھا سب سے پہلے جواب ان وہابیوں بدعقیدوں کو مل جاتا ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ کیا ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر لوگوں کو بھٹکایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وسیلہ کا لینا قرآن میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے، جبکہ قرآن میں ڈائریکٹ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ڈائریکٹ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب اس پر یہ آیت پر 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر ہو سکتی ہے، اس کے معنی اور اس کے مطلب کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنی یہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر ایک ایک لفظ کو کھول کر سمجھائے تو یقین جانیے یہ ٹائم جمعہ کا جو ہے نا کافی نہیں ہوگا، 1-1.5 گھنٹہ اس پر مسلسل تقریر ہو سکتی ہے، جو انشاءاللہ اگر اللہ زندگی کبھی رکھا تو یہ آیت وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ کے متعلق آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی جائے گی۔ لیکن آج چونکہ مختصر میں اس کی تفسیر رکھتا ہوں، جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ، تو یہ وسیلہ لو، اللہ فرماتا ہے میری راہ میں وسیلہ لو، یعنی مجھ تک پہنچنا ہے تو وسیلے کے ساتھ ہو، ذریعے کے ساتھ ہو۔ تو پہلے یہ یاد رکھیں ذریعے سے، وسیلے سے اللہ تک جانا، یہ جو ہے نا شروع سے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ ڈائریکٹ کوئی بھی چیز اللہ پاک نہیں دیتا، آپ اس کو بھی ذرا غور سے سمجھیے اس بات کو بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دیتا بھی ہے تو ذریعے سے دیتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو ابر کو ذریعہ بنا دیتا ہے، بھوک آپ کو لگی ہے تو روٹی اور چاول کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ بھوک اللہ مٹاتا ہے لیکن ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے۔ پیاس لگتی ہے تو ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے۔ پیاس اللہ مٹاتا لیکن ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے۔ تو ذریعے سے اللہ پاک جو کچھ بھی بندوں کو دیتا ہے ذریعے سے دیتا ہے، کیونکہ ہم دنیا میں ہے جس دنیا کو عالم اسباب کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ بخار آ جائے تو بخار ہو یا کوئی بیماری ہو جائے تو اس بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اس بیماری کا علاج کرنا پڑتا ہے، تب جا کر شفا ملتی ہے۔ تو بیماری کا شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن جو ہے ذریعہ ڈاکٹر کو بنا دیتا ہے، گولی کو بنا دیتا ہے، انجیکشن کو بنا دیتا ہے۔ تو جو کچھ بھی دنیا میں ملتا ہے ذریعے سے ملتا ہے، اولاد بھی ذریعے سے ملتی ہے۔ ہر چیز کو مجھے بتائے کیا چیز نہیں ہے، روزی بھی آپ کو ملتی ہے، یعنی کہ اللہ رزاق دینے والا، لیکن وہ آپ کو ذریعے سے ملتی ہے، ڈائریکٹ نہیں ملتی۔ یہاں ایک اور بات آپ کو کلیئر کر دوں میں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے، اللہ پاک قدرت والا، طاقت والا ہے، اللہ تعالیٰ ذریعے کا محتاج نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوگے ہر چیز ذریعے سے ملتی ہے، کہ اللہ ذریعے سے ہی دے گا، کیا ڈائریکٹ نہیں دے سکتا؟ تو یہاں یہ اہل سنت و جماعت کا یہ بھی عقیدہ سن لیجئے، ڈائریکٹ بھی اللہ دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ ذریعے کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ جو ہم سورہ اخلاص میں کیا پڑھتے ہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی ذریعے کے بھی وہ محتاج نہیں ہے، ذریعے کا رب محتاج نہیں، ذریعے کے ہم محتاج ہیں۔ اصل میں یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے آپ، وہابی جو بولتے ہیں نا کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا، کیا ایسی بات کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ دے سکتا، اللہ قدرت والا، طاقت والا ہے۔ تو اس کو کہنا میرے بھائی، میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں آپ کو آسان اردو میں
یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے ڈائریکٹ دے سکتا ہے، اللہ ذریعے کا محتاج نہیں ہے، لیکن ذریعے کا محتاج اللہ نہیں ہے، ہم ذریعے کے محتاج ہیں، ہم ڈائریکٹ نہیں لے سکتے۔ جیسا کہ اس کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ کرنٹ جہاں سے پیدا ہوتا ہے، جو کرنٹ ہاؤس جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے، کہ ڈائریکٹ کوئی وہاں سے جا کر کرنٹ نہیں لیتا، ذریعے سے لیتا ہے۔ کیوں؟ اگر ڈائریکٹ جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے اس کرنٹ کو، جس سے ذریعے سے ہماری جان بھی جا سکتی ہے، تو لہٰذا کرنٹ کو لینے کے لیے ذریعہ لینا پڑتا ہے وائر کا، تار کا۔ اسی طرح رب کی رحمت اور رب کی قدرت کو سمجھنے کے لیے، اس کی طاقت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ذریعہ نبیوں کو بنایا۔ اب دیکھیے، اب قرآن میں ایک اور آیت ہے جس کا معنی میں بتا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ ہے بات سورہ بقرہ کی ہے۔ ایک بیٹا کچھ تکلیف ہے آپ کو؟ اگر ٹیکا لے کے مت بیٹھو بیٹا، ہاں اگر آپ کو پیٹھ میں درد ہے یا گھٹنوں میں درد ہو بالکل لیجیے، ورنہ ٹیکا لے کر بیٹھنا ادب کے خلاف ہے مسجد میں انشاءاللہ۔ نوجوان الحمدللہ، اللہ آپ کو خوب صحت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، آپ کی ساری مشکلوں کو دور فرمائے، اور بالکل اطمینان سے بیٹھیے، بے چینی ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم گھنٹوں فونوں میں رات بھر بیٹھ جاتے، ہوٹلوں میں چبوتروں میں بیٹھ جاتے۔ میں آپ نہیں بیٹھتے، لیکن بتا رہا ہوں کہ آج کل چل رہا ہے تو نوجوانوں کا، تو 4 گھنٹے ہوٹل میں بیٹھنے آسان ہے، چبوتروں میں بیٹھنا آسان ہے، تو 1 گھنٹہ اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر سننا، نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو پہلے بلا لیا۔ کچھ لوگ چبوتروں پہ بیٹھ کر بھی وقت گزار رہے ہوں گے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر وقت گزار رہے ہیں، جب مولانا خطبے کے لیے کھڑیں گے تب بھاگ کر مسجد جائیں گے، تو لہٰذا اللہ ان کو بھی نیک توفیق دے۔ لیکن آپ اللہ کا شکر ادا کر کے پہلے وقت میں اللہ نے آپ کو بلا لیا اپنے گھر میں، ہے نا؟ یہ بلایا، ہم آتے نہیں، ہمیں بلایا جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لہٰذا میں آپ کو پہلے وسیلہ اور ذریعے کی ایک بات سمجھا رہا تھا۔ قرآن میں ایک اور آیت ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ذریعے کا اللہ محتاج نہیں ہے، ذریعے کی ہم محتاج، ہم اور آپ محتاج، ہمیں ذریعے کی ضرورت ہے، اللہ کو ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے، کسی کو بھی اگر دے گا کچھ بھی ذریعے سے دیتا ہے، یہ رب کا قانون ہے۔ آپ کہیں گے آپ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے، اور ایک طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ذریعے سے دیتا ہے۔ تو میں آپ کو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، ڈائریکٹ دے سکتا ہے اللہ، وہ محتاج نہیں ہے ذریعے کا، لیکن دیتا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ بولے اس کی مرضی، رب کی مرضی ہے، کیونکہ قرآن، آپ مجھے بتائیے ڈائریکٹ اللہ چاہے تو ہمارے انسانوں کو ہدایت دے کر کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا، قدرت والا بنا سکتا ہے، آپ یقین رکھیں اللہ کی طاقت و قدرت پر، بنا سکتا ہے، اس کی مرضی، لیکن بناتا نہیں، وہ نبیوں کو بھیجتا ہے، ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن میں بھی یہ آیت ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک اور جواب میں آپ کو دے دوں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ لے رہا ہے، لیکن ساری کائنات کو بنانے والا اللہ، لیکن پھر فرشتوں سے مشورہ کیوں لے رہا ہے؟ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک بات سکھانا چاہتا ہے، اچھی بات میں اچھے لوگوں سے مشورہ لینا اللہ کی سنت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ورنہ اللہ کو کسی کی مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتا ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ کی توحید کو سمجھیے آپ، اس کی قدرت کو، طاقت کو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب مشورہ کیا تو خیر کیا کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ نائب سمجھتے آپ؟ نائب خلیفہ، نائب کہتے ہیں، اگر اس کو دنیاوی اعتبار سے میں آپ کو سمجھاؤں، سیکرٹری کو، جب ایک کمپنی ہے اس کا ایک مینیجر ہے، اگر باس نہیں کمپنی کا تو مینیجر اس کمپنی کو سنبھالتا ہے، اور باس یعنی سیٹ اگر کچھ کام سے چلا جائے تو اس کا نوکر جو مینیجر ہے، اس کا نائب ہے، باس کا، مینیجر کا، سیٹ کا خاص آدمی ہے، جس کو مینیجر بھی کہا جاتا ہے، جس کو سیکرٹری بھی کہا جاتا ہے، وہ پھر وہ کمپنی کو چلاتا ہے۔ اب جو باس، میں مثال دے رہا ہوں، اس مثال کو سمجھیں گے تو آپ کو بات آگے سمجھ میں آئے گی۔
ایک کمپنی کا اگر باس کن وجہوں سے نہیں آ سکتا کمپنی، اگر وہ نہیں آیا تو مینیجر سنبھالے کمپنی کو، لیکن وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کے نہیں آنے کی کمپنی میں؟ تو آپ کہیں گے یا تو وہ بیمار ہو سکتا ہے، چاہے وہ بیمار پڑ جائے تو بھائی میں آج نہیں آ رہا تو سنبھال لیں، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کہیں جا سکتا ہے کہ بھائی میں ایک 8 دن کے لیے کچھ کام کے لیے جا رہا ہوں، میں آج تک تو کمپنی سنبھال لیں، میری دکان سنبھال لیں، دو، یا بیمار پڑ جائے۔ یا تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مر جائے اس وجہ سے، تو اس کے گھر میں مطلب آپ سیٹ کا تو انتقال ہو گیا، تم سنبھالو کمپنی کو، آگے بڑھو، کام وسیع کرو۔ یہ 3 وجہ میں سے تو بیمار پڑ جائے یا کہیں پر چلے جائے یا وہ سیٹ مر جائے، یہ 3 وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ بیماری سے بھی پاک، اللہ بیمار پڑنے سے بھی پاک، اور وہ تو ساری کائنات کو زندہ رکھنے والا حی القیوم ہے، اور موت سے بھی پاک، اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتا، وہ حی ہے، وہ تو زندگیاں دینے والا ہے۔ تو اللہ موت سے بھی پاک، بیماری سے پاک، اور اللہ ادھر ادھر جانے سے بھی پاک ہے نا، کہیں اور جانے سے بھی پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے چیزوں سے اللہ پاک ہے، تو پھر اپنے اللہ نے خلیفہ بنایا کیوں؟ چاہتا تو ڈائریکٹ لوگوں کو ہدایت دے دیتا، کائنات سجائی اللہ تعالیٰ نے، ہدایت دے دیتا، لیکن پھر خلیفہ بنایا کیوں؟ کیونکہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا ہے، لوگوں کے اندر وہ دل میں قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ فیض لے، کنیکشن لے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسے سینوں کو پیدا کرتا ہے، ایسے دلوں کو پیدا کرتا ہے، اور ان کو ایسی طاقتیں عطا فرماتا ہے کہ جو اللہ کی رحمت کو رب سے لیتے ہیں اور اسی کے بندوں میں بانٹتے ہیں، جن کو انبیاء کہتے ہیں، جن کو اولیاء کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ آیت بھی انی جاعل فی الارض خلیفہ وسیلے کے متعلق ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دوں گا۔ تو لہٰذا وابتغوا، اب دیکھیں یہ آیت ہی قرآن میں آ گئی، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو لہٰذا اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ، اب اس وسیلے سے مراد انبیاء بھی ہیں علیہ السلام، لیکن کیونکہ اب قیامت تو کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے ہمارے نبی پر، تو لہٰذا نبیوں کے غلام آتے رہیں گے، جن کو اولیاء اللہ کہیں گے، جن کو بزرگان دین کہیں گے۔ اب اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمیں ولی کا دامن پکڑنا ہوگا، اولیاء کا دامن پکڑنا ہوگا، بزرگان دین کا دامن پکڑنا ہوگا۔ یہ بزرگان دین تمہیں نبی تک پہنچائیں گے اور نبی اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ آسان بات ذہن میں رکھ لیا، وسیلہ لینا یہ ہمارے لیے ہے، رب کے لیے نہیں۔ ہم ذریعے کے محتاج ہیں، اللہ ذریعے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات کو آپ کلیئر سمجھ گئے ہوں گے، کیوں بزرگان دین کے آستانوں پر جاتے ہیں، کیوں ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی بات کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور لوگوں پر کرم بھی فرماتا ہے۔ اب یہ آیت کو سمجھنے کے بعد، اور میں نے کہا نا ان آیتوں کو اگر سمجھاؤں تو وقت خالی اسی میں چلے جائے گا، بہت زیادہ میں اس کا بھی جواب دے سکتا ہوں۔ بھائی ہم ولیوں کو کیوں ذریعہ بنائیں، نماز کو ذریعہ بنا کر اللہ کی دعا مانگیں گے، روزے کو ذریعہ بنائیں گے، روزہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، نماز پڑھ کر دیا ہے کہ نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، اس پر بھی بہت طویل گفتگو ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو بھی ذریعہ بنانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان بات کو سمجھ گئے، یہ تو رہا۔ اب آئے ذریعے کی بات آ گئی، تو ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو صحیح مسلم میں ہے، جہاں کتاب التوبہ میں وہ حدیث پاک ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ بن مسعود، سرکار فرما رہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو 99 لوگوں کا قتل کر چکا تھا، 99 لوگوں کا، ایک کم 100۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب التوبہ میں۔ لہٰذا 99 لوگوں کو قتل کر چکا تھا، اور اس کے دل میں ایک بار نرمی آئی، وہ کہنے لگا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ لہٰذا کسی جو ہے نا عابد کے پاس وہ گیا، عبادت گزار کے پاس۔ ہم جاتے نا تو
ہمارا دل نرم پڑ جائے یا کوئی غلطی کا احساس ہو جائے تو ہم چلو بھائی کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، جا کر اس سے کہتے ہیں، اس کو دعا کراتے ہیں۔ تو وہ عابد کے پاس گیا، وہ عابد کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں بہت گناہ کیا ہوں، 99 لوگوں کا میں نے قتل کیا ہے، کہ اللہ میری بخشش کرے گا، اللہ مجھے معاف فرمائے گا؟ تو وہ عابد نے کہا 99 لوگوں کا تم نے قتل کیا اور اللہ سے معافی کی طلب میں لگا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا؟ تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جو وہ آدمی جس شخص کے پاس گیا تھا عابد کے پاس، تاکہ وہ پوچھے کہ ان سے مسئلہ کیا، ہم بھی جاتے نا کسی کے پاس چہرے پہ داڑھی سر پہ امامہ دیکھ لے تو جا کر اس سے پوچھ لیتے ہیں، تو وہ دیکھیں یاد رکھے وہ آدمی عبادت گزار تو تھا لیکن عالم نہیں تھا، علم اس کے پاس نہیں تھا، لہٰذا عالموں کے پاس جانا پڑے گا، عبادت کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، صرف چہرے پر داڑھی اور ٹوپی کو دیکھ کر آپ متاثر نہ ہو، جب تک یہ جان نہ لو کہ یہ اس کے پاس علم بھی ہے یا نہیں ہے، وہ عالم دین ہے یا نہیں، حرام حلال کے مسئلے جانتا ہے یا نہیں جانتا، قرآن حدیث کی باتیں جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ تو لہٰذا ہر اللہ کا ولی عالم ہوتا ہے، ابھی بتاؤں گا میں نظام الدین اولیاء کے بارے میں، ہر ولی عالم بھی ہوتا ہے، حافظ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اس نے 100 آدمی کا قتل کر دیا، پھر اس کو دل میں نرمی آئی، بولے اس نے جا کر پھر ایک اور عبادت گزار جو عالم بھی تھا، یہ سب پہلے کامہ کر کے رکھنا، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لہٰذا وہ عالم بھی تھا اور عابد بھی تھا، یعنی عبادت گزار بھی تھا، اس لیے کہتے نا نماز پڑھنا ہے تو پہلے نماز کو سیکھنا پڑتا، روزہ رکھنا ہے تو پہلے روزے کو سیکھنا پڑتا۔ میں اتنے بچوں کو میں آج بھی دیکھ رہا ہوں، میں اب کیا بتاؤں کہ 2-3 دن پہلے حضرت سیدنا اسد اللہ قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ جو نارسنگی میں ہے، نیک نام پورے میں، بہت بڑے بزرگ ہیں، 397 برس کا ہوا ہے، 350 سال کے اوپر ان کا مزار شریف وہاں پر موجود ہے، جنگ میں شہید ہوئے تھے، آج بھی ان کا فیض جاری ہے، سید اسد اللہ قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو میرا وہاں عرس میں جانا ہوا، 2 دن پہلے میں عشاء کی نماز پڑھا تھا، خدا کی قسم میں اب اصلاح کے لیے بتا رہا ہوں، کسی کو تانا دینا مقصد نہیں ہے، کیونکہ ایک عالم کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے آپ کی اصلاح کرے، کہ نماز عشاء میں پڑھ رہا تھا، میرے بازو ایک نوجوان بھی نہیں تھے، میں سمجھتا ہوں کہ عمر 40 سے 45 سال کی عمر تھی، 45 سال کا آدمی ہے، سمجھے، اب کلمہ پڑھ کے یعنی مسلمان ہو کے 45 سال، یعنی اندازہ کریں آپ 45 سال، اور اس کو جو ہے 45 سال کا آدمی ہے میرے پیچھے، میں نماز پڑھ، عشاء کی نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں، اور تیسری رکعت میں جب کھڑے ہم عشاء کی نماز میں 2 رکعت ہو گئے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے، میرے بازو ٹھہر کو سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، یعنی 45 سال عمر ہو گئی، ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، امام کے پیچھے اگر نماز پڑھے تو خاموش رہنے کا ہے، یہ مسئلہ ہے کتابوں میں، لیکن عمر 45 سال ہو گئی، ان کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم۔ یہی وجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ہم نمازوں میں ہمارا دل کیوں نہیں لگ رہا، کوئی بھی نماز جائے، فجر ایک مسئلہ ذہن میں رکھے آپ، فجر ہو، ظہر ہو، عصر، مغرب، عشاء، اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ لیں تو آپ کو خاموش رہنا، کچھ بھی پڑھنے کی اجازت ہے، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو۔ لہٰذا وہ آدمی جو ہے 45 سال کا، مجھے بتایا سورہ فاتحہ ایسی آواز سے پڑھ رہا ہے کہ بازو والے کو بھی سو جاتا ہے، تو یہ حال ہمارا ہو گیا ہے۔ تو آج ہم عبادت کو سیکھتے نہیں ہیں، خالی دیکھا دیکھی نماز پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی پہلے، کیونکہ نماز کیا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے، نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد بھی ایک بندہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، سود کا کاروبار بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، شراب کا کاروبار بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لوگوں کے زمینیں ہڑپ پڑا ہے پھر بھی نماز بھی پڑھ رہا ہے، لوگوں کو تکلیفیں دے رہا ہے پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ کہیں گے کیسا آدمی ہے، محلے میں تو پورے اس کی داداگیری عجیب ہے لیکن نماز میں بھی نظر آتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ کیسا آدمی ہے؟ اصل اس آدمی کو نماز کے بارے میں پوچھو، نماز کی شرطیں کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کے لیے کیا کیا شرط ہے،
ایک لفظ کا بھی وہ جواب نہیں دے گا، وہ صرف دیکھا دے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے نماز کا اثر اس پر نہیں ہو رہا۔ نماز کا اثر نہیں سمجھے آپ؟ جیسے دوا کھاتے نا، گولی کھانے کا اثر ہوتا ہے ہمارے جسم پر، ایسا نماز پڑھنے کا اثر ہمارے روح پر ہوتا ہے، ہمارے دماغ پر ہوتا ہے، ہمارے دل پر ہوتا ہے۔ لیکن کون سی نماز کا؟ جو نماز سیکھ کر پڑھی جاتی ہے۔ تو وہ نماز سیکھ کر پڑھو۔ نماز کا طریقہ کیا ہے سیکھنا؟ یہ ہر سے مولانا لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت کو سیکھنا ضروری ہے، سب کے لیے ضروری تھا۔ تو سیکھ کر اگر نماز پڑھیے آپ، پھر اس میں آپ کے روح پر، آپ کے دماغ پر، آپ کے دل پر جو اثر ہوگا نا، پھر چہرہ بھی چمکے گا انشاءاللہ۔ ہاں، ہمارے بزرگانوں کی نماز دیکھیں آپ، غوث اعظم نماز پڑھے، ایک سانپ گھس گیا، ہم تو ایک چوہے سے ڈر جاتے ہیں، چونٹی سے ڈر جاتے ہیں نا، لیکن غوث اعظم کے کرتے میں ایک سانپ گھس گیا، ادھر سے نکلا ادھر سے نکلا، پورے لوگ بھاگ گئے، لیکن غوث اعظم نماز ہی میں رہے۔ لہٰذا بزرگان دین بالکل اطمینان سے نماز کیوں پڑھتے؟ کہ ان کو علم ہوتا کہ نماز ہے کیا۔ تو لہٰذا ہمارے پاس بھی چاہیے کہ پیرے اور ہرے شملے کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا، پہلے اس کے پاس دیکھنا کہ اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے۔ جو آج کے دور میں بابا لوگ دھوکہ دے رہے ہیں پیرے ہرے شملے پہن کے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو آج لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، تو ہولی کو دھوکہ دیکھ کر مت کھائے، جس کے پاس علم ہے اس کے پاس جا کر بات کریں، تو آپ کو صحیح مشورہ دے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں اس شاعر نے 99 لوگوں کو قتل کیا، مشورہ غلط آدمی سے دیا، اگر 100 آدمی کا وہ قتل ہو گیا، پھر بھی اس کے دل میں نرمی آئی، تو اب کی بار ایک عالم عابد کے پاس گیا، اس کو جا کر پوچھا، اس نے کہا دیکھ اللہ کی رحمت بڑی بڑی ہے، اگر تو سچا ارادہ کرتا ہے کہ توبہ کرنے کا، تو ایک کام کر، پہلے جس بستی میں رہتا ہے وہ بستی کو چھوڑ، کیونکہ آجو باجو تیرے بستی میں سب گناہ گار ہیں، نمازی نہیں، بے نمازی، شرابیہ، سود خورا، اس طرح کے لوگ ہیں، چھوڑ اس بستی کو اور اس بستی میں چلے جا جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں۔ پہلا کام یہ کر، اگر تو اپنا بستی چھوڑ کر دوسری بستی میں جائے گا اور وہاں جا کر رہے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول ہوگی۔ جو وہ گھر آیا، سامن باندھا، سامن باندھ کر حدیث میں آتا ہے کہ ایک قدم گھر کے باہر نکل کر دوسرا قدم جا رہا تھا، نیچے گر کے مر گیا۔ اب بتائیں، اپنا محلہ پار بھی نہیں ہوا تو محلے کے اندر مر گیا، اسی محلے میں۔ اب جب مر گیا تو جہنم کے فرشتے اس کو لینے کے لیے نیچے زمین پر آئے، اور یہ واقعہ حضور سنا رہے ہیں۔ ہاں سنیے، حدیث پاک ہے صحیح مسلم، جہاں امام مسلم نے توبہ کا ذکر فرمایا ہے، وہاں وہاں یہ حدیث پاک ہے کہ جہنم کے فرشتے آئے کہ 900 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کو ہم دوزخ میں لے جائیں گے۔ لیکن اسی وقت رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آئے، اور آ کر کہنے لگے ہاں یہ تو بڑا گناہگار ہے، لیکن توبہ کی نیت سے اپنا محلہ چھوڑ کر اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا رہا تھا، لہٰذا ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اب یہ دونوں میں بات ہو رہی ہے کہ جہنمی فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو دوزخ میں لے جائیں گے، جنتی کہتے ہیں کہ ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ جب بات پہنچی تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، یا اللہ فرشتوں نے کہا یا اللہ کرنا کیا ہے اس بندے کا؟ اللہ بھی تو جانتا ہے نا ہر چیز کا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، تو اس بندے کا کرنا کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے فرشتوں ایک کام کرو، اب اللہ چاہتا تو اپنی قدرت سے فیصلہ دیتا ہوا تھا، اس کو کون پوچھنے والا ہے، لیکن یہاں اللہ اپنے ولیوں کے مقام کو بتانا چاہ رہا لوگوں کے سامنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک چاہتا تو ڈائریکٹ حکم یہ دیتا کہ ٹھیک ہے اس کو جنت میں لے جانا نا، اللہ نے فرمایا ایک کام کرو، زمین کو ماپو، اگر یہ بندہ جو ہے اللہ کے ولیوں کے گھر کے ان کے قریب ہے تو اس کو جنت میں لے جانا، یا گناہ گاروں کے قریب ہے اس کو دوزخ میں لے جانا۔ مجھے بتائیے ابھی تو اپنے گھر سے 1-2 قدم نکالا تھا، باہر مر گیا، ولیوں کا گھر وہاں سے بہت دور تھا، اللہ کے نیک بندوں کا وہاں پہنچا بھی نہیں تھا، اب فرشتے زمین کو ماپ رہے ہیں، اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین قریب ہو جا اور اس میرے گناہ گار بندے کو میرے محبوب ولیوں کے قریب ڈھکل دے۔ اب جب اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین سمٹ گئی، زمین قریب ہو گئی، وہ گناہ گار نیکوکاروں کی خدمت میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک محبوب ولیوں کے وسیلے اور ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دیا۔ اب یہ حدیث پاک مسلم شریف میں اس کا مطلب یہ بھی نہ نکالے کہ چلو جو گناہ کرنا کر لو، شراب پی لو، قتل کرو، لوٹ ماری کرو، پھر ولی کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، ایسا مطلب بھی نہ نکالے۔ ایسے فیصلے ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے۔ ہاں
آپ اس حدیث کا غلط مطلب بھی نہ نکالے. آپ ایسے فیصلے ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے. اللہ پاک یہ فیصلے کر کر بتاتا ہے. ایسا بھی اللہ کے ولیوں کا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کے قریب رہنے سے یہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو خیر یہ دونوں باتیں قرآن کی آیت یہ حدیث دونوں سے پتہ چل رہا ہے وسیلہ لینا پہلے زمانے سے ہی جائز ہے. آج کا یہ نیا طریقہ نہیں ہے. بزرگان دین کی صحبت میں رہنے سے ان کے قریب جانے سے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ ہم تمام کو بزرگوں کی محبت عطا فرمائے. بات یہاں روک رہا ہوں. اب آ جائے حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ کی جن کا آج عرس ہے. اچھا یہ عرس جو ہے نا عین را سین عرس عین پر پیش آتا ہے. عرس عروس بھی اس کو کہتے ہیں. یہ عربی لفظ ہے عروس جس کو ہم عرس کہتے ہیں. اب یہ عربی لفظ ہے عروس یا عرس دونوں لفظ کا ہے. تو یہ عروس یا عرس کا لفظ جو ہے بہت جنوں کو چبھتا ہے وہابیوں کو کہ یہ کیا عرس کا ہے. تو میں نے کہا سنو بھائی یہ عرس یا عروس کا لفظ حدیث میں آیا ہے. ہاں حدیث میں آیا ہے. وہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جہاں امام بخاری نے جنازے کا ذکر فرمایا. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جو کتاب آپ نے لکھی ہے بخاری شریف وہ کتاب قرآن کے بعد افضل کتاب ہے. کتابوں میں افضل کتاب قرآن کے بعد بخاری شریف ہے اور پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. ہر کوئی اس کے حوالے دیتا ہے. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے جہاں امام بخاری نے مردوں کے بارے میں میتوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. حضور کی حدیث جمع فرمائی تو حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے مر جاتا ہے انتقال کر جاتا ہے تو اس کے قبر میں منکر نکیر آ کر سوالات کرتے ہیں اور وہ اس سوالات کا صحیح جواب دے دیتا ہے. جواب دینے کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں ایسے عربی میں وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ایسے اب آرام کر کیونکہ جواب صحیح دے دیا. اب قبر اس کی قبر کو اللہ کے حکم سے فرشتے بڑا کشادہ کر دیتے ہیں. یعنی قبر ہے آپ نے دیکھا قبر کو دیکھنا بھی چاہیے. تو لہٰذا قبر کے دیوار دیکھنے میں کیسے ایک بندہ لٹا دیا اس کو بند کر رہے ہیں لیکن اگر وہ مومن بندہ کامیاب ہو جائے قبر کے اندر جواب ہے تو اللہ کے حکم سے وہ چاروں دیوار سرانے 35 دائیں اور بائیں چاروں دیواروں کو جہاں تک وہ میت کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس خبر کو اللہ مشاہدہ کر دیتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. اب آپ یہاں بیٹھے آپ کی نظر کہاں تک جا رہی ہے گیٹ تک جا رہی ہے. تو آپ کے خبر کو اگر آپ کامیاب ہیں نیک ہو جائے اللہ میں خبر کے کامیابی عطا فرمائے. لہٰذا آپ کی خبر کو یوں سمجھے یہاں سے گیٹ تک آپ کی نظر جا رہی ہے وہاں تک مشاہدہ لمبا چوڑا لمبان بھی ایسی چوڑان بھی ایسی سرانہ بھی ایسی. تو ایک تو سوال جواب میں کامیاب کون ہوں گے جو متقی نیک پرہیزگار بندے ہوں گے. میں ہر مسلمان کی بات کر رہا ہوں اور اولیاء اللہ تو ان سے بڑے درجے والے ہیں بزرگان دین. لہٰذا جب ایک مسلمان قبر کے اندر صحیح جواب دے کر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی قبر کو پہلا کام کیا ہوتا ہے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. ایک دوسرا کام کیا ہوتا ہے اس کی قبر کے اندر ایک جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے جہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کو لگتی رہتی ہے. تیسرا کام کیا ہوتا ہے اب فرشتے یہ کہتے ہیں کہ تو ایسا سو جا آرام کر قیامت تک. ابھی قیامت آنے کے لیے بہت ٹائم ہے. ایسا سو جا تو قیامت تک قبر میں جیسا پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. عرس کا معنی شادی ہے. عرس کا معنی کیا ہے شادی کو عربی میں عرس کہتے ہیں. تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فرشتے جب مسلمان قبر میں سوال اور جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے نا تو اب فرشتے کہتے ہیں ایک کام کر ایسے آرام کر جیسا ایک نوجوان لڑکی کا نکاح جب ہوتا ہے تو وہ نکاح ہونے کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں بالکل اطمینان میں آ جاتی ہے کہ اب میں صحیح جگہ آ گئی. اس کو نہ خوف ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسے بے خوف ہو کر آرام کر جیسے تو ایک پہلی رات کی دلہن رہتی ہے ایسے آرام کر. تو اس حدیث سے پتہ چلا عرس کا معنی یعنی وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے. تو مجھے بتائیے جو اولیاء اللہ ہے جو بزرگان دین ہے ان کی کامیابی کا خبر میں کیا عالم ہوگا.
جب عام مسلمان کامیاب ہو جائے تو اس کو قبر اتنی لمبی چوڑی کر دی جاتی ہے، تو اللہ کے نیک بندے جو نظام الدین اولیاء ہو، غریب نواز ہو، بندہ نواز ہو، ان اولیاء اللہ کے مقام و مرتبہ کا کیا مقام؟ لہٰذا اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی قبر یا تو جنت کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دی جاتی ہے، جنت کے گڑھوں میں سے گڑھا یعنی باغ بنا دیا جاتا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اگر وہ مومن اچھا ہے، کامیاب ہوگا، یا تو پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دی جاتی ہے۔ لہٰذا عرس کا معنی کامیابی، ان کی کامیابی ہو چکی، اسی لیے تو عرس کہہ رہے ہیں۔ جب بندہ سوال جواب میں کامیاب ہو گیا تو عرس کہہ رہا ہے، تو لہٰذا ان بزرگان دین کا عرس کر کر ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ کہاں؟ جہاں کامیاب ایک بار ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں اب آپ 9th کلاس میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کو 10th کا ایگزام دینا باقی ہے، آپ کو 10th میں پاس ہوگی تو فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، جو آپ جہاں تک پڑھنا چاہ کامیاب ہونا باقی ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی کامیابی ہے، لیکن خبر کی کامیابی ایسی کامیابی ہے جہاں بندہ ایک بار کامیاب ہو جائے تو وہ جنت میں ہی جاتا ہے ڈائریکٹ، وہ ہمیشہ بھر کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ اولیاء کرام قبر میں بھی کامیاب، دنیا میں تو کامیاب تھی، کیسے کامیاب تھے دنیا میں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ یونس میں اللہ اولیاء اللہ کے بارے میں فرماتا ہے لَهُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ، خوشخبری ہے ان کے لیے، لَهُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ، دنیا میں یہ خوشخبری ہے ان کے لیے۔ کیا کہ جب دنیا میں یہ رہتے ہیں یہ جو کہتے اللہ وہ کر دیتا ہے، یہ کامیابی نہیں تو کیا ہے؟ یہ جو دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا لَهُمُ الْبُشْرَى، یہ اللہ کہہ رہا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ، یہ لوگ کامیاب ہیں دنیا میں بھی، فی الدنیا کا دنیا میں بھی، والآخرہ، دنیا میں تو کامیاب ہے ہی، والآخرہ، آخرت میں بھی ان کی کامیابی ہے۔ تو لہٰذا قبر کی کامیابی ایسی ہے جو بندہ یہاں کامیاب ہوگا اس کو اب کوئی امتحان دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب اس کو کہیں امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا تو یہ قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو بزرگان دین کا عرس منا کر اس پاک رب کا شکر ادا کرتے، یا اللہ یہ اللہ والے دنیا میں بھی ان کو تم نے کامیابی دی، قبر میں بھی کامیابی دی، یا اللہ ایسے کامیاب والے لوگوں کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما ان کا ساتھ، اور قبر آخر میں بھی ان کا ساتھ عطا فرما۔ یہ ہے ان کا عرس منانے کی وجہ کہ یہ لوگ کامیاب والے لوگ ہیں، بولو سبحان اللہ، اللہ والے کامیاب والے لوگ ہیں۔ لہٰذا آج عرس ہے نظام الدین اولیاء کا، بولو سبحان اللہ، 719واں عرس ہے، یہ 719 سال ہو چکا ہے نظام الدین اولیاء کا دنیا سے جاتا، لیکن آج تک لوگ بھولے نہیں ہوئے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، کیوں نہیں بھولے؟ ہم اپنے بڑوں کو، باپ داداؤں کو شاید ایک سال یاد رکھے، تو اس کے بعد برسی کو برسی یا پھر عید کے دن تھوڑا قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ کر آتے ہیں، ہم اپنے باپ داداؤں کو بھول جاتے ہیں، لیکن 719 سال ہو گیا ہے آج تک لوگ نظام الدین اولیاء کو بھول نہیں رہے ہیں، بلکہ ان کے آستانے پر جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور آج بھی ان کے آستانے پہ جا کر دعائیں مانگنے والوں کو اللہ کامیابی دے دیتا ہے۔ یعنی ایسے بزرگانی ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے کامیاب ہیں، ان کے پاس آنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے دیتا ہے، بولو یا سبحان اللہ، ان کے پاس آنے والوں کو بھی اللہ کامیابی دے دیتا ہے۔ لہٰذا اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو مجھے یاد رکھتا ہے میں اسے یاد رکھتا ہوں۔ تو مجھے بتائیے یہ اولیاء اللہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقے پر اپنی زندگی کو گزار دیے اور اسی کی یاد میں رہے، تو آج دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ ان کو کیسے بھول سکتا ہے؟ ان کو اللہ بھولنے سے پاک ہے، اللہ ان کی یاد کو ایسے رکھا کہ ہر اپنا ہو یا پرایا ان کو یاد کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ جن کو یاد رکھتا ہے، دیکھیں اللہ بھولتا نہیں، اللہ بھولنے سے بھی پاک ہے۔ جیسا ذہن میں رکھے آپ، ایسی کوئی صفت بھولنا یہ اللہ کی صفت ہے ہی نہیں، اللہ یہ صفت سے پاک ہے، ہماری صفت ہم بھول جاتے کچھ چیزیں، اللہ بھولنے سے بھی پاک ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں رب جس سے یاد رکھتا ہے اللہ، کیونکہ اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد رکھو، تم مجھے میرا ذکر کرو،
اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. بولو نا سبحان اللہ. جس کو اللہ یاد کرے، ارے بولو یار سبحان اللہ. اگر ایک ہمارے انڈیا کا پرائم منسٹر آپ کو یاد رکھے، بلائے، ملاقات کرے، تو پھر یار پوری دنیا میں آپ مشہور ہو جاتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا؟ فلاں بندہ تو کام کرتا تھا، لیکن انڈیا کے پی ایم صاحب نے اس کو بلا کر ملا، بھائی پوری انڈیا میں اس کا نام ہو جاتا ہے. میں نے کہا ایک انڈیا کا پی ایم پرائم منسٹر اگر کسی کو مل لے تو اس کو پوری دنیا یاد رکھتی ہے، جس کو رب یاد کرے. جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے قریب کر لے اور اس کی یاد کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. وہ 800 سال بھی ہو گیا ہے تو لوگ غوث اعظم کو نہیں بھول رہے ہیں، جو 700 سال بھی ہو گیا تو لوگ نظام الدین اولیاء کو نہیں بھول رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھے آپ لوگ. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو پیدائش ہے وہ 725 ہجری ہے. آپ کی پیدائش جو ہے، آپ پیدا ہوئے 725 ہجری میں، اور آپ کو جو پیدائش نظام الدین اولیاء کے، آپ بدایونی، یو پی ابھی اتر پردیش میں ایک علاقہ بدایون ابھی بھی ہے، وہی نام ہے، اب انٹرنیٹ پہ مار کر دیکھ سکتے ہیں، بدایونی، اور وہاں آپ پیدا ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء. آپ جو ہے نا، آپ کے والد کا نام سید احمد بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد نظام الدین اولیاء کے والد. اور آپ کی جو ماں ہے نظام الدین اولیاء کی ماں، بی بی سیدہ بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی ماں. اب آپ کو بتاتا چلو، دیکھیے جس کے ماں باپ بڑے نیک و پرہیزگار ہوتے ہیں، ہاں، ان کی اولاد بھی پھر نیک پیدا ہوتی ہے. آج کیوں ہمارے بچے، میں ان ماں باپ کو ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، آپ اپنے اوپر بھی نہ لیں، لیکن میں ایک میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں، ممبر دیا ہی حق بات بولنے کے لیے، کہ ہمارے بچے آج آوارہ، بے شرم، سود خور، گنجر پیا کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کے پیچھے ہمارے اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارا عمل کیا تھا. ماں باپ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی مزاج، ماں باپ کی عقلیں، ماں باپ کی سوچ لے کر بچے پیدا ہوتے ہیں. بچوں پہ اثر جو ہے ماں باپ کی مزاج کا بھی ہوتا ہے. اگر بچے، ماں باپ اگر متقی، پرہیزگار، نمازی ہو تو دیکھ لے پھر بچہ بھی غوث اعظم کا غلام پیدا ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کے والدہ، آپ کے والد کا نام سید احمد بخاری، آپ کے دادا کا نام سید علی بخاری. نظام الدین اولیاء کے ماں کا نام سیدہ بی بی زلیخا. نظام الدین اولیاء کے جو نانا کا نام ہے سید عرب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. لہٰذا بخارا سے یہ رہنے والے تھے، بخارا شہر، وہاں سے یہ لاہور آئے. لاہور سے، کیونکہ نظام الدین اولیاء کے دادا اور نظام الدین اولیاء کے نانا یہ آپس میں دوست تھے، کپڑوں کے تاجر بھی تھے، دوست بھی تھے. تو سید علی بخاری یہ دادا ہے نظام الدین اولیاء کے، سید عرب بخاری یہ نانا ہے نظام الدین اولیاء کے. یہ دونوں دوست بخارا سے لاہور آئے، کیونکہ اس دور میں، آج بھی دیکھیں لاہور ایک جو لوگ ایران سے، بغداد سے، جو علاقوں عرب ممالک سے اگر کوئی لوگ آتے تھے نا، تو یہ لوگ پہلے لاہور میں آتے تھے. پاکستان میں یہ چلے گا، پہلے پاکستان بنا نہیں تھا اس دور کی بات ہے. لاہور میں آتے تھے، پھر لاہور میں رہ کر کاروبار کو بڑھانے کے لیے پھر انڈیا کے کچھ علاقوں میں آ کر یہ بس جاتے تھے. اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء کے والد اور دادا کا جو آپ کے جو دادا محترم ہے، وہ لاہور سے ہندوستان، انڈیا کے موجودہ انڈیا کا شہر بدایونی میں آ کر رہنے لگے. بہت غیرہ سے سنے، ایک ایک لفظ میں رک کر اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چلے تاریخ ان کا خاندان کیسا تھا. پھر سید احمد بخاری سید علی بخاری جو نظام الدین کے دادا نے آپ کے دوست سید عرب بخاری سے بات چیت کی، اور اس بات چیت میں کہا کہ ہم یہ دوست کو رشتہ داری میں بدلتے ہیں. پھر آپ نے اپنے بیٹے سید احمد کا نکاح اپنے دوست کی بیٹی بی بی زلیخا سے کر دیا، نکاح کر دیا. جب یہ نکاح ہوا، سید احمد بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو نظام الدین کے والد ہے، میں آپ کو بتا دوں، بادشاہ نے ان کو بدایونی شہر کا، اس وقت جو بادشاہ تھا، راجہ نے، ہندوستان کے راجہ نے نظام الدین اولیاء کے والد کو، سید احمد بخاری جن کا نام تھا،
ان کو بدایوں شہر کا قاضی بنایا تھا. اچھا قاضی بولے تو ہمارے حیدرآباد میں ہم نکاح پڑھنے والے کو پڑھتے ہیں نا قاضی، ایسا نہیں ہے. یہ نکاح پڑھنے والے قاضی نہیں تھے. سنیے آپ، یہ جج تھے، جج. پہلے اسلامی سلطنت ہے نا، مسلم بادشاہ. لہذا بیٹھیے حضرت، بڑی مہربانی، بیٹھیے بیٹھیے. مسجد میں آ کر ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، بالکل ادب کے ساتھ بیٹھیے. لہٰذا میری پر توجہ دی، میں چہرے دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے چہروں پر حشاشی لائی اور ایک لفظ پڑھ گئے. تو یہ جو نظام الدین اولیاء کے خاندان کو سمجھے آپ، خاندان ایسا تھا تو بچے کیسے تھے وہ. سید احمد بخاری، کیونکہ یہ نظام الدین اولیاء کے ابا، میں حیدرآبادی زبان میں بول رہا ہوں تاکہ بات سمجھے، نظام الدین اولیاء کے والد یعنی ابا حضور، نظام الدین اولیاء کے والدہ یعنی امی حضور، یہ دونوں امام حسین کی اولاد میں سے تھے، یعنی حسینی سید ہے نظام الدین اولیاء. اب سید احمد بخاری جو نظام الدین اولیاء کے والد ہیں، ان کو راجا نے بدایوں شہر کا قاضی یعنی جج بنایا تھا. اب جو بھی وہاں پر کوئی غلطی ہوتی، کسی کی لوٹ مار، چوری ڈکیٹی جو بھی ہوتی، اور ثبوت کے ساتھ کوئی مجرم پکڑا جاتا تو اس کو سزا دینا ان کی ذمہ داری تھی. اور سید احمد بخاری رحمۃ اللہ جو نظام الدین کے والد ہیں، یہ اپنے فیصلے دینے میں ایسے مضبوط تھے، ان کو ڈر صرف اللہ کا تھا. ہاں سنیے اب ذرا، ان کو ڈر صرف اللہ کا تھا. سید احمد بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر مجرم کوئی بھی ہو، یہ نہیں دیکھتے تھے اگر مجرم پکڑا جائے اور آپ کے پاس آ جائے، تو آج ہمارے پاس بھی مجرم ہوتے نا، تو دیکھ کر فیصلے کیا جاتا، امیر ہے، غریب ہے، لیڈر ہے، روڈی ہے، پالیٹیشین ہے، مخبر ہے، کیا ہے، اس دیکھ کے فیصلہ کرتے ہمارے پاس. جو ہمارے پاس فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ فیصلہ دیکھ کر کرتے چہرہ. ہاں کمزور کو دبایا جاتا ہے، یہ چل رہا ہے دیکھیں آپ. فیصلہ کرنے والے بک چکے ہوتے ہیں. اگر کوئی اچھا فیصلہ کرنے والا کسی پالیٹیشین کو اس کی غلطی پہ پکڑے اور پکڑ کر اس کو سزا دلائے تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے، اوپر والے کیا کرتے ہیں، فوراً اس کو ٹرانسفر کرائے. چھوڑو بھائی، انہیں لوگ بہت زیادہ ہمارے بھی رعایت دے کر رہا. یہ آج کے پولیٹیشین، آج کے دور کا حال ہے. نظام الدین اولیاء کے جو والد تھے، آپ کے دور میں بھی جو، کیونکہ یہ پولیس کے محکمے ہر دور میں تھے، اگر کوئی بھی مجرم کسی بھی طبقے سے ہو، امیر ہو یا غریب ہو یا کسی راجا کا خاص آدمی ہو، اگر مجرم بنا کر آپ کے سامنے لایا جاتا اور ثبوت بھی مل جاتے تو حضرت سید احمد بخاری جو نظام الدین اولیاء کے ابا ہے، فیصلہ دینے میں چہرہ نہیں دیکھتے تھے، مجرم کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا کرتے تھے. اب مجرم کو دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے تو یہ شکایت چلے گئی بادشاہ کے پاس. ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، اگر کوئی علاقے کا کوئی بڑا سرکار صاحب بولے لیڈر ڈالو، غلط ہے تو اندر ڈالو اس کو، اب کمشنر کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کو ٹرانسفر کرو ذرا بھائی. تو اب سید احمد بخاری کسی کی رعایت نہیں کرتے، غلط کو غلط کہتے تھے، کیونکہ یہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے تھے، یہ بندوں سے ڈرنے والے نہیں، ان کو خوف اللہ کا تھا. اس لیے یہ لوگ ایسے ساری زندگی گزارے ہیں، قاضی بنے، جج بنے تو رشوت معاذ اللہ نہیں لیتے تھے کہ رشوت لے کر اس کا فیصلہ اس کے اوپر، اس کا فیصلہ اس کے اوپر، نہ رشوت لیتے تھے، نہ کسی سے ڈرتے تھے. چاہے کوئی بھی مجرم ہو، ثبوت مل جائے فیصلہ دے دیتے تھے. یہ کام ہوتا. یہ تھا سید احمد بخاری نظام الدین اولیاء کے والد. ساری زندگی جج رہے، قاضی رہے بدایوں شہر کے، لیکن اب تاریخ اٹھا کر دیکھے، ایک ایک دن کھانے کو نہیں رہتا تھا، 2 دن کے فاقے رہا کرتے تھے. جج ہے، گھر میں پکانے کو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ رشوت نہیں لیتے تھے نا. کسی کے ہاں میں ہاں، غلط کے مجرم بھی ہے تو اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تھے. اب بتائے جن کے ابا ایسے متقی پرہیزگار ہو تو بیٹا اللہ کا محبوب نہیں بنے تو پھر کیا ہوگا؟ جن کے والد ایسے ہو تو بیٹا بھی تو محبوب الہی بنے گا نا. چپ کے یہ مقام مرتبہ نہیں ملتے بزرگوں کو. آج ہمارے پاس رشوتیں، بدماشیاں عام ہو گئی ہے، تو کہاں پیدا ہوں گے اللہ کے نیک بندے؟ لہذا سید احمد بخاری کی شکایت، لوگوں نے راجا کے پاس گئے، راجا سے کہا کہ راجا صاحب، یہ جو شہر کے قاضی صاحب ہیں، بدایوں جو جج صاحب ہیں، یہ کسی کی رعایت ہی نہیں کرتے.
راجا نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور یہ آپ کیا محکمے کا یعنی راجا کے پولیس کا آدمی ہو، غلط ہو تو یہ سزا دے دیتے، لہٰذا یہ کسی کی رعایت نہیں کرتے، چہرہ دیکھا کرے، امیر غریب کو دیکھا کرے، اپنے پرائے کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو راجا لیکن بڑا نیک دل راجا تھا، وہ راجا کا نام میرے ذہن سے میں بتاتا ہوں۔ راجا نے کہا بدماشو یہاں سے نکل جاؤ، اگر تم میرے پاس یہ شکایت لے کر آتے کہ نظام الدین اولیاء کے والد سید احمد بخاری امیروں کو دے کر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، عزت دیتے ہیں، غریبوں کی عزت نہیں کرتے، اور میرے محکمے کے لوگوں کو پولیس والوں کو دے کر عزت دے رہے ہیں، غریب مجرموں کو عزت نہیں یعنی مجرموں کو عزت دے رہے ہیں، تو لہٰذا میں ان کے خلاف ضرور کارروائی کرتا، لیکن وہ اللہ کا ایسا بندہ ہے، وہ خوف رکھتا ہے تو اللہ کا خوف رکھتا ہے، ڈر اس کے دل میں اللہ کا ہے، ایسے بندوں کو تو میں اپنے سر پر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تھے آپ کے ابا، ان کا تقویٰ ایسا تھا، ان کی پرہیزگاری ایسی تھی، نہ رشوت نہ، آپ سوچئے جج ہے، جج اپنے علاقے، اور آج کے ججوں کو دیکھ لیا، تو لہذا اس مقام پر رہ کر ایسا تقویٰ پرہیزگاری، قرآن میں اس لیے تو اللہ فرماتا ہے نا اپنے بزرگوں کی صفت کو بتاتے ہوئے الذین آمنوا، میرے محبوب بندے ہے کون؟ الذین آمنوا، جو ایمان والے، وکانوا یتقون، اور متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے ہیں۔ یہ بزرگوں کی صفت، کہاں گنجٹیوں کو بلی سمجھ رہے ہیں آپ، کہاں 10 انگوٹھی پہننے والوں کو بہت پہنچا والا بابا سمجھ رہے ہیں آپ، کہاں نمازیں چھوڑنے والے کو آپ بہت بڑا بزرگ سمجھ رہے ہیں آپ، کہاں داڑھی کاٹنے والوں کو بہت بڑا بزرگ سمجھ رہے ہیں آپ۔ اصل امتحان تو تب ہے بابا جب سامنے بیٹا ہو، بیٹے کا دوست ہو، اور غلطی پہ بیٹا ہو، فیصلہ تب کر بتاؤ، ہاں تب کر بتاؤ، ہمت ہے تو تب یہ فیصلے لینا۔ میں کہا آپ جج ہیں، نہیں آپ جج نہیں، میں جج نہیں ہے، لیکن حق بات بولنا یہ رب کو بڑا پسند ہے، چاہے باپ ہو، بھائی ہو، رشتے دار ہو، آپ اپنے خاندان میں اگر بڑے ہیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے ہر بڑے سے حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کے بیوی بچوں کے متعلق ان سے تو پوچھا جائے گا، پہلے آپ سے پوچھا جائے گا، پہلے آپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے بیوی تمہارے بچے غلط جا رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے، لہٰذا آپ اپنے گھر کے حاکم ہیں، حاکموں سے فیصلہ لیا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت نظام الدین اولیاء کے ابا ایسے متقی پرہیزگار تھے، یہ تو والد ہے، آئے ان کے اماں کا مقام سے نام سیدہ زلیخا بھی، بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اگر کوئی بھی پریشانی مجھے آتی تھی میں اپنی ماں کی خبر پہ چلے جاتا، جب زندگی تھی، ظاہری زندگی تھی تو ماں کو سلام کر قدم چومتے رہتا تھا، دنیا سے گئے، لیکن نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میری ماں دنیا سے گئے، اس کے بعد جب بھی کوئی مشکل میرے کو آ جاتی، نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں اپنی ماں کی قبر پر جاتا، خدا کی قسم قبر پر جا کر دعا کر واپس آتا، واپس آنے کے اگر 8 دن بھی نہیں گزرتے وہ میری مصیبت حل ہو جایا کرتی تھی۔ یہ آپ کے ماں کا مقام، کیوں؟ وقت کی عابدہ طیبہ زاہدہ تھی۔ نظام الدین اولیاء 6 سال کے تھے، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، آگے نظام الدین اولیاء کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد گھر میں آپ کی ماں نے آپ کے جو نظام الدین اولیاء کے نانا ہے اور نظام الدین اولیاء کے جو ماموں تھے وہ بڑے کاروبار والے تاجر تھے، لیکن سیدہ زلیخا بھی نظام الدین اولیاء کی ماں نے نہ اپنے والد سے مدد مانگی نہ اپنے بھائیوں سے مدد مانگی، بلکہ خود جو ہے نا تاغا بونتی، یعنی جسے کپڑے کو بنا جاتا ہے، کپڑا تیار کیا جاتا ہے، وہ کپڑا بون کر جو ہے اپنا بھی پیٹ پالاتی تھی، اپنے بیٹے نظام الدین اولیاء کے بھی پیٹ پالتی تھی، اور آپ کے گھر میں خادمہ تھی اس کا بھی پیٹ پالاتی تھی۔ یہ ایسی طیبہ خاتون گزری ہے بی بی زلیخا جو نظام الدین اولیاء کی ماں ہے۔ اور سنیے اب ان کے بارے میں، حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ایک بار کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ ہوا یوں کہ بدایون شہر میں بارش نہیں ہو رہی تھی، شہر میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے جب بارش نہیں ہوئی تو ہمارے پاس بھی دیکھیے آپ نماز استسقاء پڑھتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو سارے لوگ مل کر نماز استسقاء پڑھو، ہاتھوں کو الٹا رکھ کر دعا مانگو، اللہ پاک بارش دے دیتا ہے۔ لیکن بعض کیا ہوتا ہے بارش کی دعا، ہم نماز پڑھ کر دعا کرنے کے بعد بھی بارش نہیں ہوتی، دعا کر نماز پڑھنے کے باوجود بھی بارش نہیں ہو رہی ہے، تو کیا کرتے تھے پہلے کے لوگ؟ ولیوں کے پاس جاتے تھے، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر ان سے دعا کراتے تھے۔ تو لہٰذا جب بدایونی میں
کھیت سوکھ رہے تھے، بچے پانی کے لیے ترس رہے تھے، یہ حال ہو گیا، نمازیں پڑھی جا رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ کا جو گھر تھا نظام الدین کا گھر، وہ پورے شہر میں مشہور تھا کہ یہ سیدوں کا گھر ہے، اور دوسرا یہ کہ بڑے نیک لوگوں کا گھر ہے۔ تو نظام الدین اولیاء کے ماں کے گھر جو ہے نا، پورے علاقے کے مسجد کے امام اور جو مصلیہ ہوتے ہیں وہ سب کے سب مل کر اس نیک خاتون کے گھر پہ گئے اور جا کر کہا نظام الدین، آگے آپ کا نظام الدین اولیاء کا نام اصل میں سید محمد ہے، لیکن نظام الدین اولیاء سے لوگ پہچانتے، اس لیے میں بار بار نظام الدین لے رہا ہوں نام۔ کہا نظام الدین آپ کے والد کہاں ہیں؟ کہا وہ تو کچھ کام سے جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جب تم آ جائے تو ہمیں بتا دینا، ہم دعا کرانے کے لیے آئے تھے۔ نظام الدین اولیاء گھر میں جاتے ہیں، ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کون آئے ہیں؟ کہا مصلی آئے تھے، مسجد کے امام و خطیب آئے تھے، وہ دعا کرانے تھے ابا سے، لیکن ابا تو کہیں باہر گئے۔ میں نے کہا تو کہا بیٹا سید کے گھر پہ اگر کوئی آتا ہے تو اس کو خالی نہیں بھیجا جاتا، جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ نظام الدین اولیاء گئے، ان کو بلا کر لایا، وہ کہا گھر کے باہر کرو، ماں بلا رہے، اندر گئے، ماں آ گئے، وہ لوگ اب کیا کرے، ماں ہاں ہے سید نظام الدین کی ماں، کیا نیک لوگ آتے ہیں، کیسے لوگ، اسی تو آج کی ماؤں کو، آج کی عورتوں کو ان سے سبق لینا چاہیے۔ ایسی عابدہ طیبہ متقیہ آپ کی ماں تھی، آپ کی ماں نے اپنے کپڑے کا ایک تاگا نکالا اور نکال کر فرمایا بیٹا نظام الدین یہ ہاتھ کو بن لو، انگلی کو بن لو اور باہر جاؤ، اور باہر جا کر یا اللہ یہ جو تاگا ہے نا جس خاتون کے کپڑے کا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ خاتون کیسی ہے، کیسی عابدہ طیبہ طاہرہ ہے، لہٰذا میرے مالک اس تاگے کا وسیلہ دے رہا ہوں بارش برسال، یہ تاگے کا وسیلہ دے رہا ہوں بارش برسال۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر نکلے اور لوگوں کے سامنے تاگے کی طرح انگلی کا اشارہ کیا اور فرمایا تھا بیٹا جب تک بارش نہ ہو اور جب تک میں نہ کہوں اندر نہیں آنا، اندر نہیں آنا۔ اب یہ نظام الدین اولیاء نے تاگے کو بڑا اشارہ کیا، یا اللہ دعا مانگی، اسی وقت تھوڑی ہی لمحوں میں بارش ہونا شروع ہو گئی۔ جب بارش ہو رہی ہے لوگ بھیگتے خوشی خوشی گھر چلے گئے، لیکن نظام الدین اولیاء گھر کے باہر کھڑے۔ ماں نے کیا کہا تھا کہ جب تک میں آواز نہ دوں تو اندر نہیں آنا۔ اب نظام الدین اولیاء کی ماں نے آواز نہیں دیا، آواز کیوں نہیں دیا، وجہ کیا تھی سنیے آپ سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یار کیسے، چونکہ ایسے ماؤں کے گود میں ایسے بچے پیدا نہیں ہوتے۔ آپ کی ماں نے صرف آواز اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ عورت کی آواز نکالنا، غیر مردوں کے کانوں میں جانا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے یعنی ٹی وی پر ہو یا جہاں کہیں غیر مرد ہو تو وہاں گھر میں چار دیواری کے اندر وہ سلام پڑھ سکتی ہے، نعت پڑھ سکتی ہے اور عورتوں کے سامنے، لیکن درگاہوں میں اور ٹی ویوں پر آ کر نعتیں پڑھنا، ارے بھائی گانا یہ تو چھوڑ دیجیے، آپ نعت نہیں پڑھ سکتی عورت، سلام نہیں پڑھ سکتی عورت غیر مردوں کے سامنے۔ جب نعت پڑھنا منع ہے، سلام پڑھنا منع ہے، عورت کیونکہ عورت کی آواز میں پڑتا ہے کہ عورت اپنی آواز بھی غیر مردوں کو نہیں سنائے، کیوں؟ کیونکہ آواز سے بھی پتہ چلتا ہے مرد کو کہ عورت کیا ہے، مرد کا دماغ جا سکتا ہے اس طرف، لہٰذا عورت کا تو پردہ ہے ہی۔ لیکن آج کی عورتوں کا حال کیا ہے، کیوں بچے پیدا ہوں گے بھائی ہمارے گھروں میں، ہمارے پاس آج تو فلمیں ڈراموں کے ذریعے جو ماحول گھروں کا بنا ہوا ہے، ہمت نہیں ہے مرد کو اپنی بیوی کو روک سکے۔ میں ہر مرد کی بات نہیں کر رہا ہوں، خدا را کوئی اپنے اوپر نہ لے، میں بتا رہا ہوں جو جس ماحول کو آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ آج مرد کے سامنے عورت جو ہے نا فونوں پر غیر مردوں کے ساتھ بات کرتی ہے، فرینڈ کے نام پر، دوستی کے نام پر، خلیرے پھیرے بھائیوں کے نام پر دوستی کرتی ہے، اسی مرد کو ہمت نہیں ہوتی اس کو بول کے روکنے کی۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ کسی اور سے کیا ڈرے؟ یہ حال آ گیا ہے، ورنہ جو متقی پرہیزگار عورتیں اللہ تعالیٰ ان کی جو اللہ کے لیے ڈرتی ہے، متقی ہوتی ہے، پرہیزگار ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لباس کے تاگے کے بھی لاج رکھ لیتا ہے۔
ان کے لکھے ہوئے تاغے کی بھی لاج رکھ لیتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء باہر کھڑے رہے، آپ کی ماں اندر ہے، سمجھ رہے کہ مرد ہے، میں آواز کیسے دوں، میرا آواز کا ہی پڑتا ہے۔ آخرکار آپ بھیگ گئے، جاڑا آنے لگا، لیکن آپ کی ماں نے آواز نہیں دی، اور آپ مصلی بچھا کر کے یا اللہ، ماں گھر کے اندر مصلی جانماز بچھا کر کہتی یا اللہ کچھ تو ذریعہ بنا دے، میرا بیٹا نظام الدین کو میرے گھر تک پہنچا دے، آواز تو میں دے نہیں سکتی، شاید غیر مرد باہر کھڑے ہو، یہ دعا کر رہی ہے۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، اب نظام الدین اولیاء کی عمر 5 سال ہے، ہوا میں اڑا کے ماں کی آنچل میں پہنچا دیا۔ یہ ذریعے میرے رب جو ہے نا اپنے محبوب بندیوں کی لاج ایسے رکھ لیتا ہے۔ نظام اب سوچیے، آپ مجھے ایک بات بتائیے، جن کے ابا ایسے ہو، جو جج ہو کر بھی 3 دن کے فاقے رہتے ہو، نہ سود معاذ اللہ، نہ رشوت لے رہے ہیں، نہ بس فیصلہ کر رہے ہیں حق کا، ماں جس کی ایسی ہو تو بیٹا محبوب الہی نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ بیٹا نظام الدین اولیاء نہیں بنے گا تو بنے گا کیا؟ 5 سال کی عمر میں آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی ماں نے پہلے تو نظام الدین اولیاء نے 5 سال کی عمر، یعنی 4 سے 5 سال کی عمر تک اپنے ابا سے پڑھا، کیونکہ آپ کے والد خود عالم و حافظ تھے، والد سے پڑھا۔ ہاں آج ہمارے پاس کون ہے ایسے بھائی پڑھنے والے؟ ہمارے ابا جمعے میں بھی بڑی مشکل سے نظر آتے ہیں نماز کو، یا تو عید میں نظر آتے ہیں، تو بیٹا دیکھ رہا ہمیں، ہمارے بچے باپ کو دیکھتے ہیں، جب باپ کو پتا نہیں نماز کے بارے میں صحیح، وہ تو صرف جمعہ میں جاتا ہے یا تو عید میں جاتا ہے، تو بیٹا نمازی کہاں سے نکلے گا؟ بیٹا پرہیزگار کہاں سے نکلے گا؟ جو بچے باپ کو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں۔ کیوں؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، یاد رکھیے، بچے مدرسے یا اسکول میں جا کر نہیں سیکھتے، مدرسہ اسکول تو یہ بات کا ہے، پہلے بچے گھر کے ماحول کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ مانو یا نہ مانو یہ مسئلہ ہے بھائی، پہلے بچے گھر کے ماحول کو دیکھ کر سیکھتے، تو بچے کے اگر ماں باپ کو دیکھتے، ماں کو دیکھتے، باپ کو دیکھتے، باپ کے طریقے کو دیکھتے، باپ کے بولنے کے انداز کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد سیکھا جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 5 سال کی عمر تھی، آپ کے والد دنیا سے تشریف لے کر گئے، اس کے بعد آپ کی ماں نے کپڑے کاٹ رسول کر کر نظام الدین اولیاء کو پڑھایا، اور نظام الدین اولیاء نے اسے بدایونی شہر میں پڑھا۔ حضرت سیدنا مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے، کیونکہ بدایونی شہر اگر آپ بھی دیکھیں، یو پی میں اگر آپ چلے جائیں، یو پی میں بدایون آج بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ کا مزار وہاں ملے گا۔ اس دور میں 700 سال پہلے، 800 سال پہلے وہ دور ایک علمی مرکز بھی تھا، بڑے بڑے وقت کے اولیاء علماء وہاں رہا کرتے تھے۔ نظام الدین اولیاء نے مولانا جلال الدین اصولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھا۔ اچھا یہ کیسے تھے معلوم ہے آپ؟ پہلے کے استاد بھی بڑے استاد تھے، بڑے زبردست استاد تھے پہلے کے بزرگان دین۔ مولانا جلال الدین اصولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت پورے بدایون شہر میں اتنی مشہور تھی کہ یہ بات مشہور تھی، جو بھی مولانا جلال الدین سے ایک سورہ پڑھ لیتا، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو، سورہ اخلاص ہو، سورہ ناس ہو، سورہ فلق ہو، ایک سورہ اگر کوئی پڑھ لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، اس کے دماغ کو ایسا روشن کر دیتا کہ اس کو پورا قرآن آسانی سے یاد ہو جایا کرتا تھا۔ مولانا سبحان اللہ، پہلے کے استاد بھی بڑے متقی پرہیزگار۔ مولانا جلال الدین اصولی سے نظام الدین اولیاء نے قرآن کو حفظ کیا، اور ایک فقہ حنفی کی کتاب خدوری کو پڑھا۔ 9 سال کی عمر تھی، نظام الدین اولیاء حافظ قرآن بھی بن چکے تھے۔ سمجھے نا، کوئی معاذ اللہ کوئی ولی جاہل ان پڑھ نہیں ہوتا، عالم و حافظ ہوا کرتا ہے۔ اٹھنے دیجیے ان کو، میری طرف توجہ دیجیے، جانے دیجیے، پرواہ نہیں۔ لہٰذا حضرت نظام الدین اولیاء 9 سال کی عمر میں حافظ بھی بنے، بولتے رہی سنا، عالم بھی بنے۔ جب 9 سال کی عمر ہو گئی تو آپ کی ماں نے فرمایا تھا، ماں نے کہ نظام الدین اولیاء نے جا کر ماں سے کہا تھا، امی میرے استاد کہتے ہیں کہ نظام تم ایک بڑی معتبر کتاب خدوری اس کو ختم کر رہے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے سر پر امامہ باندھیں، دستار باندھیں۔ لیکن نظام الدین اولیاء خود فرماتے میرے والد کے انتقال کے بعد کبھی 2-2 3-3 دن ہم فاقے سے رہتے تھے، اور کبھی بھوک زیادہ ہوتی تو میں امی ماں سے کہتا ماں کھانے کو نہیں ہے، تو ماں کا بھی بڑا پیارا انداز تھا، جس دن کھانے کو نہیں رہتا نا، نہ کسی سے مانگتے تھے
نہ کسی کے ہاتھ جگہ. جب کھانے کو نہیں رہتا تھا تو نظام الدین اولیاء کی ماں فرماتی ہے بیٹا نظام آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اب بچہ بھی تو بڑا ہونہار بچہ تھا نا, بڑا متقی پرہیزگار نظام الدین اولیاء. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اس کے بعد کھانے کو ایک دو دن 3 دن ملتا تھا تو میں ماں کو کہتا تھا امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے. یعنی جس دن کھانے کو نہیں رہتا ماں یہ کہتی تھی نظام ہم آج اللہ کے مہمان ہیں, تو یہ سن کر دل کو جو قوت ملتی تھی, جو طاقت ملتی تھی, کیونکہ اللہ والے متوکل ہوتے ہیں, اللہ پر مکمل یقین رکھنے والے, دین اور رسول پر کامل یقین رکھنے والے ہوا کرتے تھے. ہر حال میں اللہ والوں کا دل مطمئن ہوتا اللہ سے. ہمارے اور آپ کے جیسا نہیں ہے, تھوڑی پریشانی ہے کہ تو اللہ کر رہا کیا, تو شرابیوں کو دے رہا, جواڑیوں کو دے رہا, زانیوں کو دے رہا, 5 شب نماز پڑھو تو بھی نہیں دے رہا. یعنی کہ ایسا جملہ بولنا کفر ہے, یہ بولنا غلط ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم تھوڑی پریشانی آئے تو نماز پڑھتے تو نظر آتے ہیں, اور پریشانی ہٹی تو پھر ہماری زندگیوں کا حال کیا ہے ہمیں بتا دیں. میں یہ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بولو کیوں اٹھ رہے بیٹھ رہے, پتا نہیں یار یہ لوگ کو کیا ہوتا ہے. روڈیوں سود خوروں پہلوانوں کے ساتھ 4 گھنٹے 5 گھنٹے ایسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. مسجد میں بیٹھنے کو کی بے چینی اللہ بہتر جانتا ہے. درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. 9 سال کی عمر میں آپ مکمل پڑھیں. پھر اس کے بعد آپ کی ماں نے کپڑے کو بن کر پیسے جمع کر جو ہے دعوت کی. حضرت نظام الدین اولیاء کے سر پر حضرت سیدنا علاء الدین اصولی اور حضرت اس دور کے بہت بڑے حضرت سیدنا خواجہ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں نے مل کر حضرت نظام الدین اولیاء کے سر پر دستار باندھا اور سر پر امامہ شریف باندھا, اور باندھنے کے بعد جو ہے دستار باندھنے کے بعد جو ہے دعا کی, اور حضرت خواجہ علی اس دور کے بزرگ نے نظام الدین اولیاء کے پیشانی کو دیکھ کر فرمایا کہ نظام الدین میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے بتانے سے اللہ تعالیٰ تجھے آگے جگہ بہت اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے جب میں اپنے استاد کے پاس پڑھتا تھا بدایونی میں, اب سنیے آپ میرے بات, بدایونی میں اپنے استاد کے پاس پڑھتا تھا, ایک خوال تھا, آج کے ایسے خوال نہیں ملے, اس دور کے خوالہ نمازی پرہیزگار متقی ہوا کرتے تھے. سنیے ایک خوال میرے استاد سے ملنے آیا. استاد نے اس کو پوچھا کہ اتنے دن سے کہاں تھے تو خوال نے کہا حضور میں جو ہے نا ملتان گیا تھا, اور ملتان میں حضرت سیدنا بابا بہاء الدین زکریہ ملتانی کی بارگاہ, بہت بڑے بزرگ ہیں, انٹرنیٹ پہ مار کرتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ ان کا مزار شریف, بہت عالی شان گنبد سلسلے سہروردیہ کے بہت اونچے بہت بڑے بزرگ حضرت سیدنا بابا بہاء الدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. لہٰذا آپ کے پاس گیا تھا, خوال کہتا میں ان کے پاس گیا تھا, وہاں پڑھا, قوالی پڑھا, بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کے اخلاق ایسے ہیں, ان کی مزاج ایسی ہے, ان کی عادتیں ایسی ہے, ان کا سنا ہے. نظام الدین اولیاء فرماتا میں پڑھ رہا تھا, لیکن وہ بزرگ کا نام سن کر میرے دل دماغ میں کوئی اثر زیادہ نہیں ہوا. میں محبت تو ہر وجہ سے کرتا تھا. پھر اس خوال نے کہا حضور اس کے بعد میں ملتان سے پاک پٹن گیا. استاد نے اس خوال سے وہاں کون ہے, فرمایا وہ دور تو انٹرنیٹ کا دور تو تھا نہیں, لوگ اسی طرح آ کر میسج دیا کرتے تھے. تو استاد نے فرمایا وہاں کون ہے, فرمایا پاک پٹن میں حضور شیخ الاسلام حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جیسا یہ نام سنا, پہلی مرتبہ میں نے نام سنا, جیسا یہ نام سنا میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی, میں فوراً ادب میں آ گیا. اب جب سے حالانکہ بابا فرید کو میں نے دیکھا نہیں تھا, لیکن جب ہی سے میں ان کا دیوانہ اور ان کا عشق, ان کی محبت کا والا بن گیا. پھر نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جب میں بدایونی میں مکمل پڑھ لیا, عمر جو ہے میری جب جو ہے 9 سال جو ہے نا 16 سال تھی, 16 سال کی عمر میں اپنی ماں, اپنی ایک بہن اور اپنے خادمہ کو لے کر ایک بزرگ کے ساتھ بدایونی سے دلی آیا. اچھا کیوں آئے دلی, یہ جانتے ہیں آپ دلی کیوں آئے؟ پڑھنے کے لیے آئے. یہاں پڑھا تو اور پڑھنا چاہتے تھے, بزرگان نہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں, پڑھنے کے لیے اپنے وطنوں کو چھوڑا, اپنے علاقوں کو چھوڑا بزرگوں نے. لہٰذا جہاں پیدا ہوئے, جہاں بڑے ہوئے, نظام الدین اولیاء اس علاقے کو صرف اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ مجھے دلی جا کر پڑھنا ہے. آپ وہاں سے آئے, بابا فرید
حضرت نظام الدین فرماتے ہیں کہ ہم 4 جنے تھے، یعنی میں، میری ماں، میری خادمہ، میری بہن اور ایک بزرگ تھے علاقے کے، ہم 5 آدمی جنگلوں سے ہوتے ہوئے دلی، کیونکہ اس دور میں سفر پیدل ہوتا تھا، غریب لوگ پیدل جاتے تھے، جن کو اللہ نے دولت دی وہ گھوڑے یا اونٹوں پر جاتے تھے، ہم پیدل جا رہے تھے، ہمارے ساتھ 2 عورتیں، یعنی ماں اور میری بہن 3 عورتیں تھیں، ہم 2 مرد تھے، ایک میں ایک وہ بزرگ۔ فرماتے نظام الدین اولیاء ہم جب جا رہے تھے جنگل سے ہوتے ہوئے تو کہیں پر بھی کچھ آواز آتی، جنگل میں آوازیں آتی رہتی، شیروں کی آواز آتی، جانوروں کی آواز آتی ہے، اور پہلے زمانے میں جو لوگ جنگلوں سے گزرتے تھے وہاں ڈاکو رہا کرتے تھے، اور ڈاکو پورے لوگوں کو قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے اس دور میں۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ہم جب جنگلوں سے گزر رہے تھے ہم تو کوشش یہ کرتے کہ دن میں زیادہ سے زیادہ وہ گزرے، جیسا رات ہوتی تو ایک جنگل سے ہم گزر رہے تھے، اچانک کہیں سے شیر کی آواز، جانور کی آواز آتی، تو میرے ساتھ جو بزرگ تھے وہ کہتے یا پیر مدد کے لیے آ جائیے، یا پیر مدد کیجئے۔ 700-800 سال پرانی بات ہے، لوگ جنگلوں میں جانوروں کو دیکھ کر بھی پیر کو مدد کے لیے پکارتے تھے، لوگ جنگلوں میں ڈاکوؤں کو دیکھ کر پیر کو مدد کے لیے پکارتے تھے۔ پتا کیا چلا کہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کو مدد کے لیے پکارنا آج کا طریقہ نہیں، پہلے سے مسلمانوں کا پرانا طریقہ چلتے بھی آ رہا ہے۔ ان وہابیوں کو، یہ اونچے پیجے والے بدعقیدوں کو آج سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ شروع سے میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا، شروع سے جو ہے گزشتہ جمعہ میں بات کہا تھا، شروع سے بزرگان دین کو پکارنا، ان کی مدد کے لیے پکارنا مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے، یہ آج کا طریقہ نہیں، پہلے سے۔ آج بھی ہم پریشان ہو یا غوث مدد کیجیے یا غریب نواز مدد کیجیے، یہ نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے نا۔ لہذا نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں ان کی آواز کو سنتا تو جہاں سے شیروں کی آواز آتی، جانور کی آواز آتی، یہ پکارتے آواز آنا بند ہو جاتا، یہ پکارتے ڈاکو آنا، کوئی انسان ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، ہم آسانی کے ساتھ دہلی پہنچ گئے۔ اچھا ہم دہلی پہنچ گئے، میں نے اس بزرگ سے پوچھا جو رستے تمام آپ نے یا پیر مدد کو آئیے، یا پیر مدد کو آئیے، کس کے آپ مرید ہے، کس کو آپ پکارا کرتے تھے؟ جس کے پکارنے سے اللہ نے ہمیں جانوروں سے بھی محفوظ رکھا، اللہ نے ہمیں ڈاکوؤں سے بھی محفوظ رکھا، بتائیے تو صحیح۔ تو بزرگ نظام الدین اولیاء کو کہنے لگے اے نظام الدین، جس بزرگ کو میں پکارتا تھا وہ بزرگ کوئی اور نہیں، میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج بھی دیکھیں بابا فرید گنج شکر کے نام میں تاثیر کیسی ہے۔ آپ فرماتے اس وقت میں اور آپ کا عاشق بن گیا، پہلے سے تھا آپ اور عاشق بن گیا۔ اب نظام الدین فرماتے میں دہلی آیا، دہلی میں آ کے ایک سرائے میں رہنے لگا۔ پہلے زمانے میں سرائے آج کے دور میں جو سمجھے کہ لاج وغیرہ، اس دور میں سرائے بناتے تھے، اگر دور سے کوئی دوسرے شہر سے کوئی آ جائے تو غریب کو رہنے کے لیے سرایہ دیا جاتا تھا، کمرہ۔ نظام الدین علیہ فرمایا ایک کمرے میں رہا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ فرمایا میں گیا اسی دہلی میں، ایک بہت بڑے عالم تھی، ان کا نام تھا مولانا شمس الدین۔ نظام الدین علیہ فرمایا میں ان کی محفل میں گیا، بڑے زبردست عالم تھے، مفکر تھے، محقق تھے، بہت زبردست محدث بھی تھے۔ حضرت نظام الدین علیہ فرماتے ہیں میں اپنی ماں کو صحرائے میں کمرے میں چھوڑا اور پہلے عالموں کی قبر لی، بعد میں مولانا شمس الدین کے بارے میں معلوم کیا اور مولانا کمال الدین زاہد کے بارے میں معلوم کیا۔ نظام الدین علیہ فرماتے ہیں پہلے تو میں مولانا شمس الدین کے پاس گیا، وہاں جا کر ان سے بھی پڑھا، اور یہ ایسے عالم تھے جب پڑھاتے تھے نا تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، دین سکھانے، یعنی غلط بات کو آنکھ میں آنکھ ملا کے بولنے والے عالم تھے۔ سامنے امیر بیٹھا ہے، غریب بیٹھا ہے، بادشاہ بیٹھا ہے، یہ نہیں دیکھتے تھے، غلط کو غلط بتانے والے عالم تھے۔ آج ایسا نہیں کہ امام، آج کے امام کے جیسا کہ صدر صاحب کو دیکھ کر بیان کرے، نائب صدر کو دیکھ کر بیان کرے، روڈیوں کو، پہلوانوں کو دیکھ کر بیان کرے، ایسا نہیں تھا۔ سامنے کوئی بھی ہو اگر غلط ہوتا تو غلط آنکھ میں آنکھ ملا کر بولا کرتے تھے۔ مولانا شمس الدین سے پڑھا، مولانا کمال الدین زاہد۔ ارے کہ نظام الدین اولیاء جب دہلی آئے نا، اس وقت دہلی میں غیاث الدین بلبن کا دور تھا، غیاث الدین بلبن یہ بادشاہ کا دور تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ مغلیہ سلطنت سے پہلے کے بادشاہوں کی بات ہے، ابھی اورنگزیب کا دور نہیں ہے، اکبر بادشاہ کا دور نہیں، ہمایوں کا دور ہے، اس سے پہلے کے بادشاہوں کا دور ہے۔ غیاث الدین بلبن دلی کے پورے ہندوستان کا بادشاہ، غیاث الدین بلبن کا ایسا بادشاہ تھا۔ تو اب سنیے، مولانا نظام الدین علیہ فرماتے ہیں میں نے مولانا شمس الدین سے بھی پڑھا
اور میں نے مولانا کمال الدین زاہد سے بھی پڑھا. فرماتے مولانا کمال الدین زاہد بھی ارے جن بزرگوں کے استادوں کیسے تھے دیکھ کیا. مولانا کمال الدین زاہد ایسے متقی پرہیزگار شخص تھے کہ بادشاہ راجا نے لوگوں سے کہلوا بھیجایا کہ اے مولانا کمال الدین، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ شاہی مسجد کے امام بن جائیں، یہاں آ کر امامت کریں. اگر وقت کا کوئی ایم ایل اے آپ کو کسی مسجد میں رکھے تھا، وہ ہو ایم ایل اے صاحب بلا رہے نماز کے لیے، ہم کو. لیکن یہ ایسے لوگ تھے نا، مولانا کمال الدین زاہد، راجا بلا رہا ہے محل کی مسجد میں آپ امام بن جائے. کتنی زمین ہونا، کتنی اشرفیہ ہونا، کتنا سونا ہونا، اس کی فکر مت کریے. لیکن مولانا کمال الدین زاہد جو متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ سے جا کر کہو ایک نماز ہی تو ہمارے پاس بچی ہے، وہ بھی لے لو. بولو نا سبحان اللہ. نماز بھی ہم تم جیسے کو پڑھا کر ہماری نماز برباد کرے. یعنی راجا بلا رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کا کام کیسے ہے، یہ حرکتیں کیسی کرتا ہے. تو ایسے نظام الدین اولیاء کے استاد تھے. بولو نا سبحان اللہ. اب نظام الدین اولیاء کی عمر ہوئی 19 سال. کتنے سال؟ 19 سال. ایک روایت ہے 20 سال. 20 سال کی عمر تک نظام الدین اولیاء پورے دلی میں، اب سنیے آپ، پورے دلی میں آپ کے جیسا کوئی عالم نہیں تھا، کوئی حافظ نہیں تھا. جس محفل میں نظام الدین اولیاء جا کر بیٹھتے، ابھی نظام الدین اولیاء مرید نہیں بنے، بابا فرید گنج شیخر کے غلام نہیں بنے، اس سے پہلے آپ کے علم کا مقام اور مرتبہ دیکھے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ 20 سال کی عمر میں جس محفل میں، عام آدمی کے نہیں، علماء کی محفل میں جاتے، جس محفل میں جاتے، جہاں بیٹھتے، حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھ کر بڑے بڑے علماء خاموش ہو جاتے. لوگ بولتے آپ کچھ بولیے، آپ کچھ بولیے. دوسرے علماء کہتے جس محفل میں نظام الدین ہو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑا عالم بیٹھا ہوا ہے، جو پوچھنا ہے ان سے پوچھو، جو بات کرنا ہے ان سے بات کرو. آخرکار دہلی میں، پورے دلی میں علماء کے پاس نظام الدین اولیاء کا ایک لقب مشہور ہو گیا. سنیے آپ بزرگان دین ہوتے کیسا، وہ تھا محفل شکن، یعنی محفل کو جیتنے والا. جس محفل میں بیٹھے علماء خاموش ہو جاتے، ایسی علمی بات، ایسی تحقیق بات نظام الدین اولیاء کرتے تھے. یہ ہوتے بزرگان دین. ہاں صرف کرامت نہیں دکھاتے بابا، کرامت تو دکھاتے، کرامت بھی دکھاتے تو ہمارے لیے، اپنے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی ترقی کے لیے دکھا کرتے. حضرت نظام الدین اولیاء 20 سال کی عمر میں اب آپ کو ایک کمی محسوس ہونے لگی، یعنی کہ آپ حافظ بن گئے، عالم بن گئے، مفتی بن گئے، محقق بن گئے، پھر بھی آپ کے دل میں ایک بے چینی تھی، عجیب سی ایک بے چینی تھی. وہ بے چینی کیا تھی؟ دل کو سکون نہیں ملتا تھا. تو لہذا دہلی میں ایک بزرگ ہے، نام ہے شیخ بہاؤالدین متوکل. شیخ بہاؤالدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ. یہ بابا فرید گنج شیخر کے سگے چھوٹے بھائی ہیں. بولے سبحان اللہ. ابھی ان کا مزار فی الوقت، یعنی کہ کئی سال دلی میں رہے، لیکن آخری وقت میں یہ ملتان چلے گئے تھے. ملتان میں جامع مسجد کے پاس آج بھی ان کی مزار موجود ہے. اور یہ بابا فرید کے سگے بھائی ہیں حضرت شیخ بہاؤالدین متوکل رحمۃ اللہ تعالیٰ. بدر الدین متوکل ہے نام، بہاؤالدین بدر الدین، شیخ بدر الدین متوکل. اور یہ اللہ پر ایسا متوکل توکل کرنے والے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام، میں بتاؤں گا بعد میں انشاءاللہ، خضر علیہ السلام آ کر کہتے ہیں اے بہاؤالدین متوکل، تمہاری تقویٰ، تمہارے پرہیزگاری کی فرشتے آسمانوں پر گونج کر رہے ہیں. یعنی ایسے متقی پرہیزگار تھے بابا فرید کے چھوٹے بھائی. ان کے پاس نظام الدین اولیاء، ان کے پڑوس میں رہا کرتے تھے نظام الدین اولیاء. ان کو جا کر کہنے لگے کہ حضرت میں حافظ تو بن چکا ہوں، عالم تو بن چکا ہوں، محقق بن چکا ہوں، پھر بھی دل میں سکون نہیں ہے، ایک قسم کی بے چینی ہے، مجھے کسی چیز کی طلب ہے، وہ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کے بابا فرید کے بھائی نے فرمایا کہ نظام، تمہاری یہ طلب، تمہاری یہ بے چینی ایک جگہ پوچھ سکتی ہے. بولے کہا؟ فرماؤ بابا فرید گنج شیخر کا دربار ہے. آپ سمجھے گا، پہلے بزرگان دین علم حاصل کرتے تھے، بعد میں مرید بنتے تھے.
آج ہم پہلے مرید بن جاتے، بعد میں دھوکہ کھاتے، ارے بابا صحیح نہیں نکلے۔ میں نے کہا بھائی پہلے تمہیں پیر کیسا ہونا چاہیے تمہیں پتہ نہیں ہے، پیر کے اندر کیا کیا شرطیں ہیں، پیر ہوتا کیسا ہے؟ تم خالی مارکیٹ میں ان کے فیک مریدہ جھوٹی کرامتیں پھیلاتے نا، جھوٹی کرامتیں پھیلاتے، آپ سمجھے بہت پہنچے ہوئے بابا ہے، یا کسی کے گھر کے آمنے سامنے لیڈروں کی کاروں کو دیکھ کر، روڈیو پہلوانوں کی کار کو دیکھ کر بہت بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، پہنچے بابا۔ بھائی ایسا مت دیکھو، یاد رکھو جس کے آپ مرید ہونا چاہتے ہیں پہلے اس کو یہ دیکھو وہ کتنا عالم ہے، کتنا متقی ہے، کیسا عاشق رسول ہے، جب یہ دیکھو تب ان سے مرید بنا کرو۔ پہلے اس کے اندر، پیر کے اندر 4 چیزیں دیکھنا، پہلا پکا سنی ہے یا نہیں ہے، بولو سبحان اللہ، دوسرا عالم ہے یا نہیں ہے، تیسرا متقی پرہیزگار ہے یا نہیں ہے، چوتھا اس کا شجرا درست ہے یا نہیں ہے۔ 4 چیزیں دیکھ کر مرید بنا جاتا ہے، ہر ایک کو کراماتوں کو دیکھ کر مرید نہیں بنتے۔ غوث پاک کے پاس آیا تھا ایک شخص، غوث پاک کی کراماتیں سنتے سنتے بولے چلو جب بھی غوث پاک کے پاس جاؤں گا ایک کرامات دیکھتے ہی ان کا مرید بن جاؤں گا۔ آیا غوث اعظم کا حضور میں آپ کے خانقاہ میں رہنا ہے، رہیے علم حاصل کریے پڑھیے۔ 1 مہینہ رہا، کتنے مہینہ؟ 1 مہینہ رہا، 1 مہینہ رہا، پھر غوث پاک سے مل کے کہا حضور میں جا رہا ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا اچھا آئے کس لیے تھے، جا رہے کس لیے؟ کہا حضور آپ کی کرامتیں سنا تھا، بہت آپ کی بڑی بڑی کرامتیں ہیں، تو آیا تھا اس لیے کہ کوئی کرامت دیکھوں گا تو آپ کا مرید بن جاؤں گا۔ آج بھی ہے نا، اگر یہ پیر صاحب ہے تو میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں بولنا، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے انہوں بولنا، میں ان کو بول رہا ہوں ایسا سوچنے والوں کو، آپ نے سوچیے آپ پتنی نہیں ایسے سوچنے والوں کو بول رہا ہوں۔ آج کل جادوگر ابھی یہ بول دیتے دل میں، آپ کے دل میں کیا ہے، جادوگر بولتا آج کے دور میں، آپ بولے ہائے صاحب، میں نے کہا انٹرنیٹ گواہ ہے، جاؤ ہی آپ دیکھیں بابا کی بہت نیوز والے، آج تک والے بہت چلا رہے ہیں نا نیوز چینل پہ، بابا سب بول رہا ابا کا نام دادا کا نام آپ کیا لیا، کیا اس کے مرید بن جاتے ہیں؟ ایسے سادھو ملیں گے، ایسے کئی پجاری ملیں گے جو اپنے دل کی بات بتا دیں گے آپ کو، آپ گھر میں کیا کھا کر آئے بتا دیں گے، تو یہ پیر ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ گئے بننے کے لیے مرید، تو پہلے علم حاصل کیا، آپ عالم علم حاصل کر، کم سے کم پہچانو پیر کو، یہ نہ مت دیکھو کہ انہوں کے پاس گھر کے باہر کتنے بڑے گاڑیاں ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آ رہے جا رہے، بھائی یہ گارنٹی نہیں ہے وہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے اور متقی پرہیزگار ہے، سچا ہے، پرہیزگار ہے، ایسوں کے ہاتھ میں ہاتھ دو، آپ کا دل بھی چمکے گا، آپ کی روح بھی چمکے گی انشاءاللہ۔ آپ کا ظاہر مرشد جو ہوتے نا بھائی، مرشد تمہارے اندر سے غلط خیالات کو نکالتے، تمہارے دماغ میں سے، تمہارے دل میں سے، اور تمہارے اندر نمازوں سے محبت ڈالتے، بولو نا سبحان اللہ، تمہارے اندر نیکی کی محبت ڈالتے۔ بندہ جب کسی سے محبت ہوتا ہے وہی کام کرتا ہے، پہلے محبت، پہلے شوق پیدا کرو، پہلے طلب پیدا کرو، تب جا کر بندہ وہ کام کرتا ہے۔ تو مرشد جو صحیح ہوتے ہیں تمہارے اندر نیکی کا شوق پیدا کرتے ہیں، مرشد جو ہوتے ہیں تمہارے اندر جو ہے آپ کو نیکی کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ جو مرشد خود بے نمازی ہو، جھوٹا ہو، سود کا کاروبار چلاتا ہو، روڈیوں سے ملتا ہو، بدکاروں سے ملتا ہو، وہ تمہاری کیا اصلاح کرے گا، تمہیں کیا سمجھائے گا، مجھے بتائے۔ آج کے مرشدوں کو دیکھ کر بزرگوں پر کبھی انگلی نہ اٹھائے، ان کی زندگیوں کو پڑھیے آپ، کیسے متقی پرہیزگار تھے۔ نظام الدین اولیاء جب دلی میں آ جانتے آپ، ایک گھر خریدے، کچھ دن کے بعد مکاندار کہتا خالی کرو، دوسرے گھر میں جاتے، وہاں کہتا تیسرے گھر میں جاتے، ایک تو گھر بدلتے رہتے، مکاندار رہنے نہیں دیتا، نظام الدین اولیاء کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا کھانے کو وہی حال، 19 سال کے ہو گئے، کھانے کا حال وہی ہے کہ ایک دن ملا تو 2 دن نہیں ملتے یہ، لیکن پھر بھی نہ زبان پر اللہ سے شکایت آئی، بولنا سبحان اللہ، یا اللہ 20 سال کا ہو گیا ہوں، بچپنے سے بھوکا رہ رہا ہوں، ایک دن کھائے تو 3 دن بھوکا، یا اللہ کیا میرا امتحان لے رہا ہے؟ تو نا ایسا لفظ بھی اللہ کی بارگاہ میں نظام الدین اولیاء نے نہیں کہا تھا۔ پڑھیے ان کے بارے میں آپ، ساری زندگی 20 سال کی عمر میں
بابا فرید کی بارگاہ میں پہنچے، دلی سے پیدل گئے پاک پٹن، ابھی یہ علاقہ پاکستان میں آتا ہے پاک پٹن، وہاں گئے، وہاں جا کر بابا فرید گنج شکر کو دیکھا۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں اپنے علم کو پیچھے دیکھا، لیکن حضرت بابا فرید نے جو مجھے پڑھایا اور جو مجھے مرید بنا کر سمجھایا، اب یہاں آ کر مجھے دلی سکون لے گیا۔ جو بے چینی تھی بابا فرید کے پاس آ کر ختم ہو گئی۔ سمجھے آپ؟ اللہ والے وہ ہوتے ہیں تمہارے اندر کی بے چینی ان کے قریب آتے کہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کبھی غور کریے اس بات کو، آپ آج ان کے قبروں میں جانے کے بعد بھی آپ کبھی بے چین ہو گئے، کبھی پہنچ کر جا کر بابا شریف الدین کی مزار کے قریب بیٹھ کر دیکھیے، یا یوسف شریف بابا کی مزار کے قریب بیٹھ کر دیکھیے، کبھی سرکار حسینی بابا کی مزار کے قریب بیٹھ کر دیکھیے، آپ کی بے چینی ختم نہیں ہوگی تو بولنا پھر مجھے۔ آج بھی ان کے مزار کے قریب بیٹھے تو ایک سکون ملتا ہے، قلبی سکون، دماغی سکون، دلی سکون، بولو نا سبحان اللہ۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زندگی میں 3 مرتبہ ظاہری زندگی میں اور 4 مرتبہ بابا فرید کے دنیا میں جانے کے بعد ان کے عرس کے موقع پر دلی سے اپنے پیر سے ملنے کے لیے گئے، ٹوٹل 7 مرتبہ، 2 مرتبہ ظاہری زندگی میں اور 4 مرتبہ دنیا سے جانے کے بعد۔ پتہ کیا چلا کہ حضرت نظام الدین اولیاء بابا فرید کے عرس میں جایا کرتے تھے۔ خبروں پر اللہ کے ولیوں کے عرس کے موقع پر جانا شرک ہوتا، حرام ہوتا، گناہ ہوتا تو نظام الدین اولیاء کا یہ عمل نہیں ہوتا۔ آج میرے سرکار نظام الدین اولیاء کا روزہ چمک رہا ہے، آج بھی لوگ فیض لے رہے ہیں۔ بتاؤ اگر خبروں پہ جانا حرام اور ناجائز ہوتا تو کیا اللہ ان کو ایسی عزت دیتا؟ نہیں۔ یاد رکھیں یہ ہمارے عقیدے کو بگاڑا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کو بگاڑا جا رہا ہے۔ نظام الدین اولیاء پھر کیا کرے بھائی؟ مرید بننے کے بعد دلی میں آ کر تسبیح لے کر اللہ اللہ کرتے ہوئے نہیں بیٹھے۔ سنیے اب دور تھا علاؤ الدین خلجی کا، خلجی حکومت چل رہی تھی۔ نظام الدین اولیاء پیر و مرشد کے حکم سے بابا فرید نے فرمایا تھا نظام میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہند کی ولایت میں کس کو دوں، ہندوستان کا بادشاہ میں کس کو بناؤں؟ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ اولیاء اللہ کو اللہ مقام مرتبہ دیتا ہے، بزرگان دین کو یہ اختیار اللہ پاک دیتا ہے۔ ہاں وہ جسے چاہے علاقے کا باطنی بادشاہ بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ بابا فرید فرماتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا ہندوستان کی سلطنت، باطنی سلطنت کس کو دوں؟ اچانک میرے کانوں میں آواز آئی غیب سے، فرید ٹھہر جا، دلی سے نظام آ رہا ہے، اس کو بادشاہ دینا، بادشاہ دے دی، باطنی بادشاہ۔ اور پھر نظام الدین اولیاء آئے، آ کر جو ہے پھر خانقاہ دلی میں تعمیر کیا۔ قیاس پور جہاں آج آپ کا روزہ ہے، بات ختم کر رہا ہوں، جہاں آج آپ کا روزہ ہے اس کو قیاس پور کہا جاتا تھا، وہاں آپ نے ایک خانقاہ بنائی۔ اور اس کے بعد دھیرے دھیرے نظام الدین اولیاء کا علم، عمل، تقویٰ، پرہیزگاری اتنا مشہور ہوا، حضرت نظام الدین اولیاء ساری زندگی روزہ رہا کرتے، بولنا سبحان اللہ، ساری زندگی۔ صرف جو ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے، سال میں 5 دن ایسے ہیں جس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ سال میں کتنے دن؟ 5 دن ہیں، 2 تو عیدوں کے، رمضان، بقرعید، اور تیسرا بقرعید کے بعد کا تیسرا چوتھا دن، یہ 3 دن، بقرعید کی عید کے 3 دن، یہ ٹوٹل سال میں 5 دن روزے رکھنا حرام ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی، نماز تو چھوڑے، تو ہر مسلمان کے لازم و ضروری ہے، لہٰذا آپ ساری زندگی روزہ رہا کرتے تھے۔ اور کھاتے کیا تھے جانتے ہیں آپ؟ اپنے نفس سے، اپنے خواہشات۔ بزرگان دین اپنے نفس کی جائز خواہش بھی جلدی پورا نہیں کرتے تھے، حرام کام تو کرتے نہیں تھے، حلال خواہش بھی جلدی پورا نہیں کرتے تھے اپنے آپ کی۔ ساری زندگی اگر کچھ کھاتے نظام الدین سحری اور افطار میں تو ایک سوکھی روٹی نمک کے پانی میں ڈبا کے کھایا کرتے تھے، بولو نا سبحان اللہ، یہ غذا تھی نظام الدین۔ ہاں ان کے پاس آنے والے مہمان کو، جس میں ہر کوئی آتا تھا نظام الدین اولیاء کے پاس، ہر مہمان آتا تھا، امیر غریب،
کافر مسلمان سب آتے تھے، ان کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا تو ایک سے ایک کھانا رکھا جاتا تھا ان کے لیے۔ کیا یہ اپنے ذات کی بات بتا رہا ہوں نظام الدین اولیاء۔ آپ جانتے ہیں 70 من نظام الدین اولیاء خانقاہ جب بنائے اور بنانے کے بعد دھیرے دھیرے لوگ نذرانے لا کرتے تھے، تو نظام الدین اولیاء ایک نذرانہ بھی اپنے پاس نہیں، پورا کھانے میں یا بانٹنے میں ختم کر دیتے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر دین کا کام ایسا خانقاہ بنا کر کیا، لوگوں کو تعلیم تربیت دینا شروع کیا، لیکن اس کے علاوہ نظام الدین اولیاء اپنے خانقاہ میں دن میں 2 مرتبہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک تحقیق کے مطابق نظام الدین اولیاء صبح میں اشراق کی نماز کے بعد، رات میں مغرب کی نماز کے بعد 2 ٹائم لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور صبح میں 3000 آدمی آ کر کھانا کھاتے تھے تو رات میں 3000 آدمی آ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ بس دروازہ کھلا تھا غریبوں کے لیے، سب کے لیے دروازہ کھلا۔ فیض دین کا کام بھی چل رہا ہے، لوگوں کو تربیت بھی دے رہے ہیں، کئی لوگ گناہ چھوڑ کر آپ کی صحبت میں آ کر اللہ کے ولی بن رہے ہیں۔ آپ پڑھ کر دیکھیے نظام الدین اولیاء، خالی آپ دیکھیں نظام الدین اولیاء نے اپنے 1400 ولیوں کو، خلفاء کو حیدرآباد دکن بھیجا تھا تبلیغ کے لیے، جن میں حضرت زرزری زر بخش کا نام ہے، جن کا مزار اورنگ آباد میں آرام کر رہا ہے، جن میں حضرت سید برہان الدین غریب کا نام ہے، جن کا مزار اورنگ آباد میں آج بھی چمک رہا ہے۔ آج بھی زندہ کرامت ہے کہ زمین سے چاندی نکلتی ہے۔ ابھی جائیے آپ اورنگ آباد، اگر اللہ کو توفیق دے، جانا چاہیے بزرگوں کے پاس، سید برہان الدین غریب کے پاس جائیے، جن کا مزار اورنگ آباد میں اورنگزیب کی درگاہ کے سامنے ہے، نام سید برہان الدین غریب ان کا نام ہے۔ نظام الدین اولیاء نے خصوصاً حیدرآباد دکن، کیونکہ اورنگ آباد اس وقت دکن میں آتا تھا، حیدرآباد دکن بھیجا اس لیے تھا نظام الدین اولیاء یہاں آ کر لوگوں کی اصلاح کرے۔ اور آج بھی دیکھیں نظام الدین، یہ سید برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا، آج بھی ان کے مزار کے پاس چاندی نکلتی ہے زمین سے، لیفٹ جا کر دیکھ لیے ابھی، ہاں 1 گھنٹے کے وہ مٹھی بن جاتی ہے۔ لہذا یہ کام ہمارے حیدرآباد میں فصل سر میں سید احمد فاتح پاک کون ہے؟ یہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ، یعنی آپ نے پیری مریدی پیٹ پالنے کے لیے نہیں کیا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ پیر صاحب کا ایک بنگلہ بمبئی میں ہے، ایک بنگلہ اجمیر شریف میں ہے، ایک بنگلہ دلی میں ہے، ایک بنگلہ فلاں علاقے میں ہے، پیر صاحب ہے، پیر صاحب کے لاکھوں کروڑوں بنگلے ہیں، اور جو آج پیٹ پالنے کے لیے ان کے مرید کرتے تھے، یہ نظام الدین اولیاء ہے جو ساری زندگی ایک نمک کے پانی میں سوکھی روٹی کھا کر جو ہے افطار کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، وہ نظام الدین اولیاء کے مرید سب کے سب اللہ کے ولی ہے، جنہوں نے لوگوں کی اصلاح کی ہے۔ ٹھہر جائیے، بڑی ہے مہربانی صاحب، تھوڑی ٹھہر جائے، اور میری طرف آپ ادھر تو میری طرف توجہ دیں۔ یہ قرآن حدیث کی باتیں سنتے وقت ادب کے ساتھ سننا لازم ہے۔ سنیے، یہ میری تقریر کی واہ نہیں ہے، آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ادب لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن حدیث کی باتیں ہیں۔ حدیث میں سرکار نے فرمایا جہاں ولیوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ بیٹھے، تھوڑا سا 2-3 منٹ باقی رہ گئے، ایک بات سنا کر کے نظام الدین اولیاء صرف ایک کرامت، ایک بزرگ کا نام نہیں، میں ہر بزرگ کے بارے میں کہتا ہوں، ہر ولی ایک عالمگیر ہوتا ہے، ہر فیلڈ میں کام کر بتاتا ہے، چاہے وہ لوگوں کی مدد کرنا ہو، بزرگوں کو آگے دیکھ لیا، چاہے دین کا کام ہو، بزرگوں کو آگے دیکھ لیا، ہر فیلڈ میں بزرگان دین کام کر بتاتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء کے خانقاہ میں جب لوگوں کا مجموعہ بنا اور جو آتا ولی بن کر نکلتا، بندہ نواز کے پیر کون ہے؟ نظام الدین اولیاء کے غلام۔ لہذا ایک صاحب تھے جو دلی سے 12 گھنٹے کی دوری پر رہا کرتے تھے، آخری بات سنا کر انشاءاللہ ہم سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ سید تھے اور ان کے 8 بیٹیاں تھے، اب وہ پریشان تھے، بڑے غریب تھے، ان کو پالنے کے لیے کوئی نکاح شادی کرنے کا ان کو ذریعہ نہیں بنتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انہوں نے نام سنا، کسی نے کہا بھائی جاؤ سرکار کی بارگاہ، کچھ صدقہ مل جائے گا۔ اب یہ وہاں سے 1 رات پورا سفر کر نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں آئے، آ کر کہا حضور میں سید بھی ہوں، خود نظام الدین اولیاء بھی سید ہے نا،
हुजूर मैं भी सैयद हूँ, मेरे 8 बेटियां हैं, जवान हो चुकी, उनका निकाह करके वो ज़रिया नहीं बन रहा है, बस मैंने सुना आपका नाम कि आप बड़े सखी हैं, आपके आस्थाने में बैठा रहो, कुछ मुझे सदका दे दीजिए ताकि कुछ ज़रिया बना दीजिए, मैं अपनी बेटी का निकाह करूँ। निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया फ़कीर है, हमारे पास क्या है, लेकिन हाँ फ़कीर वो तो मांगने वाले फ़कीर नहीं भाई, सुनिए आप, हाँ ये रोटों पे फिरने वाले फ़कीर नहीं, ये फ़ुक़रा लोग सिर्फ अल्लाह से मांगते थे, हाँ उसके अलावा किसी के आगे। बादशाह निज़ामुद्दीन औलिया के दौर में अलाउद्दीन खिलजी तड़प गया, हुजूर एक बार मिलने की मौका दीजिए। आपने कहा ना ना ना, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा लेकिन तू मेरे दरबार में नहीं आएगा, अगर तू मेरे दरबार में आएगा तो निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते थे बादशाह को, मेरे घर के 2 दरवाजे से, तू एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन बादशाह को मिलने का मौका नहीं दिया। ये मेरे महबूब इलाही का मुकाम मर्तबा। दुआ करते थे लेकिन कहते नहीं हम अमीरों से एहतियात करते हैं, हम दुआ करेंगे, उसकी अमीरी पे लालच नहीं, माजल हसद नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, दुश्मनी नहीं है, दुआ ज़रूर करेंगे, हम एहतियात करते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाया बैठ जाओ, कोई नजरानी आएगा तो आपको मिलेगा। वो बैठा रहा, इत्तेफाक देखे जिस दिन रोज़ाना सैयद निज़ामुद्दीन के पास नजरानी आते थे, वो सारा दिन गुजर गया, एक भी नजराना नहीं आया। सैयद साहब ने कहा या अल्लाह ये क्या बात है, रोज़ तो हज़ारों नजराने लोग ला के निज़ामुद्दीन को देते थे और निज़ामुद्दीन ज़रूरतमंदों को बांट दिया करते, इधर अमीर से लेते गरीबों को बांट दिया। आज सैयद साहब आए इतनी दूर से, एक दिन गुजर गया, कुछ भी नजराने नहीं आए। निज़ामुद्दीन ने फरमाया सैयद साहब सब्र करिए, हो सकता है कल अल्लाह ज़रिया बना दे, कल ज़रिया बना दे, ढल जाएगा एक दिन। 2 दिन रह गए, दूसरे दिन भी कुछ नजराने नहीं आए। फरमाया सैयद साहब घबराए नहीं, मेहमान 3 दिन रहता, और एक दिन रही है, शायद अल्लाह ज़रिया बना दे कुछ। तीसरे दिन रहे, रोज़ाना हज़ारों लोग आकर कोई नक़द सोने के सिक्के देते थे, हुजूर ये ले लीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए, फ़ौरन आप लेते, गरीबों को मदद करते। 3 दिन हो गया, कोई आपके पास नजराने नहीं आए। अब वो सैयद साहब कहने लगे हुजूर जाने दीजिए, अल्लाह की क्या मर्ज़ी है, अब मुझे जाना है, मेरे बीवी बच्चे हैं इतने, आप मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं अपने घर जाऊं, शायद अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, आने के रोज़ आपके पास नजराने आते। 3 दिन हो गया है, कोई नजराना आपके पास नहीं आया। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा हाँ सैयद साहब ये अल्लाह की मर्ज़ी क्या पता नहीं, एक काम करिए, अब आए तो खाली कैसे जाते, मेरे चप्पल उठा लीजिए, बोलो ना सुभान अल्लाह, तबरुकात के तौर पर इसको रख ले। अल्लाह वाले अपनी तबरुकात देते थे, और इस बार पर भी मैंने बताया है बुखारी की हदीस से कि अल्लाह बुजुर्गों के तबरुकात में भी बरकतें रखता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की उन्होंने चप्पल लिया, पोटली में बांटा, हाथ चुमा, निकले वहाँ से खानखा से, और अमीर और खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के बहुत चहीते मुरीद, वो दूसरी जगह से आ रहे थे। अच्छा बहुत बड़े शायर भी थे आप, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में ये बहुत बड़े अमीर और खुसरो बहुत बड़े शायर भी थे। इतने बड़े शायर थे, मैं आपको बताऊं, हज़रत दिल्ली में एक औरत थी बड़ी खूबसूरत और गाने वाली थी, उसका चर्चा पूरी दिल्ली में था, लोग उसके गाने को देखने आते। किसी ने उसके कान में कहा सारे लोग तो आते लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया का कोई मुरीद तेरे पास नहीं आता। बोले क्यों? बोले जो मुरीद उनको एक बार देखता है बस उन्हीं का हो जाता है, ऐसा नूर अल्लाह ने निज़ामुद्दीन औलिया को अता फरमाया। वो औरत ने कहा मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं एक बार चाह कर देखती हूँ। खूबसूरती औरत में भी होती है, खूबसूरती अल्लाह वालों के पास भी होती है, दोनों में फ़र्क है। एक गैर औरत को अगर देखेंगे तुम्हारे ख्यालात गंदी तरफ जाते हैं, अल्लाह वालों की खूबसूरती को देखेंगे तो रब की याद आ जाती है। दोनों में फ़र्क होता है। वो औरत खानखा पहुंची जिसका पूरी दिल्ली में डंका था देखने के लिए, ऐसा कौन से खूबसूरत है निज़ामुद्दीन औलिया। जब पहुंची और निज़ामुद्दीन औलिया के चेहरे को देखी और देखते ही कहा बाबा, कदमों पे गिरकर कहा बाबा हूँ तो काफिर, लेकिन चेहरे पे जो कमाल नजर आ गया, कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो आई थी अपना हुस्न दिखाने के लिए, महबूब इलाही को देखकर कदमों में गिरी, कलमा पढ़ ली, कलमा पढ़ ली। इसलिए अमीर खुसरो वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने जब ये मंजर देखा तो अमीर खुसरो ने एक शेर पढ़ा, हाँ सुभान अल्लाह। अमीर खुसरो ने फरमाया छाप तिलक सब छीन ली। छाप कहते हैं खूबसूरत अच्छे लिबास को, तिलक। अब देखे अमीर खुसरो, छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिला के। छाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिला के। मतलब ये है एक सच्चे मुरीद को मालूम होता है पीर की
محبت کیا ہے، پیر کی عقیدت کیا ہے، تم پہچانو، اب یہ محبت تو پیدا کرو۔ امیر خسرو بڑے چہیتے مرید تھے، وہ بھی جب آ رہے تھے جنگل سے، وہ کلکتہ گئے ہوئے تھے، کلکتہ سے وہ دلی آ رہے تھے، اور یہ بندہ دلی سے نکلا تھا نظام الدین کے چپل کو لے کر۔ وہ نظام الدین اولیاء امیر خسرو کہتے ہیں اپنے شاگرد کو، یار مجھے میرے پیر کے نالین کی خوشبو آ رہی ہے۔ بولنا سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا عشق نوائے واپس، عشق ہوتا تو یہ باتیں سمجھ میں آتی۔ حضرت امیر خسرو نے فرمایا، تو شاگرد نے کہا حضور یہاں سے دلی بہت دور ہے۔ کہا نہیں مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر ایک صحرا، رات کا وقت جو جس کو صحرا میں ٹھہرے، کہا مجھے خوشبو یہیں سے آ رہی ہے۔ پورے ڈھونڈ کے ایک آدمی کو اٹھایا گیا، یار تو دلی سے آ رہا ہے؟ وہی سید کہنا ہاں میں دلی سے آ رہا ہوں۔ کہا تیرے پاس میرے پیر نظام الدین علیہ کوئی چیز ہے؟ کہا میرے پاس نظام الدین علیہ کی دی ہوئی نالین ہے۔ فرمایا وہ نالین مجھے دے دے، کیونکہ میں دہلی میں مشاعرے میں گیا ہوں، وہاں میں نمبر 1 جیت کر آیا ہوں، جیت میں مجھے کئی ہزار سونے کے سکے ملے ہیں، یہ سونے کے سکے کی تھیلی لے لے، میرے پیر کا نالین مجھے دے دے۔ اس مرید نے امیر خسرو نے کہا، جب یہ بات کہی، وہ سید صاحب کو ضرورت بھی تو پیسے کی تھی، نالین ان کو دے دیا، اور سارا پیسہ لے کر وہ سید صاحب اپنی بیٹی کی شادی کے لیے چلے گئے، اور امیر خسرو پیر و مرشد کی نالین لے کر دہلی پہنچے۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، خسرو تم نے میرے نالین کو سستے میں خریدا ہے۔ نالین دے کر بھی مدد کر دی سید کی، لیکن یہ عشق ہو تو یہ باتیں سمجھ میں آتے ہیں۔ آج بھی میرے سرکار نظام الدین اولیاء کا فیضان جاری ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ میں اور باتیں بتانا چاہتا تھا، وقت ضائع نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ اسی اتوار کو صبح 10 بجے سے ظہر کی نماز تک اسی مسجد میں میرا بیان رہے گا، امیر نظام الدین اولیاء۔ اس وقت میں نظام الدین اولیاء کی روحانیت، طریقت کے متعلق کچھ باتیں ضرور بتاؤں گا، آپ ضرور ٹائم نکال کر آئیے انشاءاللہ۔ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ اتوار کے دن صبح 10:30 سے لے کر ظہر کی نماز کے ساتھ بات ختم، اس کے جو ہے کھانا کھلا کر بھجا دیا جاتا ہے۔ بس آج بات ختم کرو، اللہ ہم بزرگوں سے محبت عطا فرمائے، بزرگوں کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی دیر سے ہم بیٹھے ہیں ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔